الحمدللہ کل جو ہے رد الہاد کورس کا پہلا ہمارا سیشن تھا. آج انشاءاللہ دوسرا جو ہے ہمارا حصہ ہوگا. کل ہم نے تمہیدی طور پر چند باتیں پڑھی تھیں جس کے اندر ہم نے الہاد کی تعریف، اس کی پھر مختصر تاریخ اور جنگوں کے ادوار، پھر نظریاتی جنگ کے خد و خال، اور پھر ازمز کا صرف ہم نے دو پڑھے تھے، سیکولرزم اور لبرلزم. انشاءاللہ آج ہم اس کے بعد جو ہے مزید آگے چلتے ہیں اورینٹلزم، ریشنلزم، کیپٹلزم کی طرف. لیکن اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت صحابیہ ہیں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ان کے دو بھائیوں کو آپس کی جنگ کی وجہ سے، قبیلوں کی جنگ کی وجہ سے مار دیا گیا. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اسلام نہیں لائی تھی تو انہیں اس اپنے بھائیوں کی موت کا بڑا ہی غم تھا. اب انہوں نے اس غم کا اظہار کس طرح کیا؟ انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنے سر کے بال منڈوا دیے، پھر اس کے بعد جوتوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا. پھر قسم کھائی کہ میں پورے 1 سال تک میلے کپڑے پہنوں گی اور 1 سال تک مسلسل روتی رہوں گی. اور آپ نے اس پورے 1 سال اپنی یہ قسم پوری کی، اور اس سال کے دوران آپ نے شعر و شاعری کی، جو کہ مرثیہ شاعری کا ایک بڑا نمونہ سمجھا جاتا ہے عربی شاعری کے اندر. تو زمانے جاہلیت کا یہ دور تھا جس کے اندر اسلام کی جو ہے روشنی ان کے سامنے موجود نہیں تھی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی مفتی اعظم پاکستان مفتی الیاس رضوی صاحب دوران نشست، دوران تدریس محفل میں جلوہ فروز ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے ملفوظات سے آج ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ذکر کر رہا تھا حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر اپنے بھائیوں کے مرنے کی وجہ سے یہ ایسا کام کیا کہ سر کے بال منڈوا دیے، گلے میں جو ہے جوتوں کا ہار پہن لیا، میلے کپڑے پہنے، اور 1 سال تک انہوں نے غم منایا اور اس کے اندر مرثیہ لکھے، بہت سارے مرثیے لکھے. اب یہ ان کا وہ حال تھا جو اسلام لانے سے پہلے تھا. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر بھی انہوں نے جو ہے اپنا غم کا اظہار بعض دفعہ کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ اب تو آپ اسلام لا چکی ہیں لیکن ابھی بھی آپ کے اندر جاہلیت کے اثرات کیوں موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، یہ ابھی جاہلیت کے اثرات نہیں ہیں. پہلے میں اپنے بھائیوں کی موت کی وجہ سے غم کرتی تھی، لیکن اب مجھے غم اس بات کا ہے کہ وہ حالت کفر میں مر گئے. پھر سوچ کی تبدیلی دیکھیں کہ جنگ قادسیہ کے اندر آپ کے 4 جوان بیٹے، میدان جنگ میں ماں نے چاروں بیٹوں کو تیار کیا اور میدان جنگ میں بھیجتے ہوئے یہ کہا کہ یا تو جو ہے شہید ہو کے واپس آنا یا غازی بن کے واپس آنا. یہ تو مجھے منظور ہے، لیکن اگر دشمن کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر تم پیچھے آ گئے، ڈر کے پیچھے آ گئے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں ماں ہوں، میں شفقت ہوگی تو میں تمہیں گلے لگا لوں گی. پھر تلوار ہوا میں لہرائی اپنی اور کہا کہ اسی تلوار سے میں تمہارا سر قلم کر دوں گی. کہ واپس جو ہے ڈر کے نہیں آنا، غازی بن کے آؤ یا شہید ہو کے آؤ. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہی دن کے اندر چاروں بیٹے شہید ہو گئے. 4 جوان بیٹوں کی لاش آ گئی، لیکن وہ عورت جب اسلام میں نہیں تھی تو بھائیوں کی موت کے اوپر 1 سال غم منایا، سر کے بال منڈوا دیے، گلے میں جوتوں کا ہار پہن لیا. لیکن جب اسلام قبول کر لیا اب سوچ تبدیل ہو گئی، انداز تبدیل ہو گئے. اب جاہلیت ختم ہو چکی اور اسلام کا جو ہے نور ان کے دل میں چمک رہا تھا. تب انہوں نے بشری تقاضے کے مطابق ان کی آنکھوں سے آنسو تو نکلے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنایا. یعنی اب ذہن تبدیل ہو گیا.
تو یاد رکھیے یہاں میں ایک نقطہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جاہلیت اور اسلام، اس کا جو کانسیپٹ اسلامی ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہل۔ یہ ہم سب کے ذہن میں موجود ہے، ہم اس کو جاہل سمجھتے ہیں، اور جو لکھنا پڑھنا جان گیا تو ہم کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے بھئی اس کو اب جاہل نہیں بول سکتے۔ لیکن اسلام کا نظریہ جاہلیت یہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ جاہلیت یہ ہے کہ جو اسلام کے سوائے وہ جاہلیت ہے۔ اب اگر کوئی عورت پڑھی لکھی ہے، چاہے وہ کتنی بھی ڈبل پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، اگر وہ بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے تو اسلام اسے کیا کہے گا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ یہ جاہلی عورت ہے، کیونکہ اس کے اندر ذہنی سوچ اسلامی نہیں ہے، تو اس کے لکھنے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتی لیکن وہ پردہ کر کے باہر نکلتی ہے تو وہ جاہل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اسلام قبول کرنے کے باوجود اگر اس کے اندر تعصب ہے، قوم پرستی ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بھی جاہل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات عصبیۃ فقد مات میتۃ جاہلیہ، تو تعصب بھی جس کے اندر ہے تو وہ بھی جاہل ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ذہن ہمارا بالکل تبدیل کر دیا جا چکا ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ مغرب سے آ چکے ہیں، اور ہمارے اپنے اسلامی کانسیپٹ ختم ہو چکے ہیں، اور ہم اسی جاہل اور پڑھے لکھے کو جو ہے یہ اسلامی نظریہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اسلامی نظریہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی حال ہمارا، ہم نے کل بیان کیا تھا، ہم نے پہلا سیکولرزم، کہ سیکولرزم کے اندر نے یہ بیان کیا کہ مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر لینا، جس کے سامنے انہوں نے جمہوریت ہمارے سامنے پیش کی اور پوری دنیا نے اس سے تسلیم کر لیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ جاہلی کانسیپٹ ہے کہ اسلام جہاں پہ نہیں ہے وہ جاہلیت ہے، یہ بھی سیکولرزم ہے۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی لبرلزم۔ لبرلزم کے اندر یہ تھا کہ اپنی ذاتی زندگی سے اسلام کو جو ہے دور کر دینا، یعنی معاشرہ ہو یا ذات ہو، ادھر اسلام کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے انہوں نے دو اصول بنائے، آزادی اور مساوات۔ پھر اسی کے ضمن میں آ گیا فیمنزم، LGBT اور فریڈم آف ایکسپریشن، کہ آزادی نسواں اور ہم جنس پسندی اور آزادی اظہار رائے، یہ سب بھی یہی تھا کہ آپ کو جو ہے اسلام سے دور کرنے کے یہ سب ترتیبیں بنائی گئی ہیں۔ تو نور ایک ہے، قرآن مجید میں جب بھی ذکر کیا ہے ظلمات جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور نور واحد کا ذکر کیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو یہ جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا کیونکہ گمراہی کے راستے زیادہ ہیں، اور نور واحد اس لیے لائے گا کہ یہ ایک ہی واحد راستہ ہے جو کہ اسلام کا راستہ ہے۔ تو اب انہوں نے بہت سارے راستے بنا دیے ہمارے لیے، تاکہ ایک مسلمان اگر اس جگہ نہیں پھنستا تو ادھر پھنسا لیں، ادھر نہیں ڈوبتا تو وہاں اس کو ہم ڈبا لیں۔ یہ بہت سارے انہوں نے راستے بنا دیے۔ کل ہم نے دو کے اوپر تفصیل کر لی تھی، آج ہم تیسرا شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے اورینٹلزم، اسے کہتے ہیں استشراق۔ جی، استشراق کا مطلب یہ ہے، یہ ایک ایسا جو انہوں نے نظریہ ایجاد کیا، اس کے اندر اہل مغرب نے، اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دیگر جو ہے لامذہب لوگ بھی ہیں، انہوں نے اسلام کا تفصیلی مطالعہ کیا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسلام کے مطالعے کے اوپر لگائیں۔ اور اس مطالعہ کس نیت سے کیا؟ اس نیت سے نہیں کہا کہ انہیں بڑے اخلاص ہے تو اسلام سے محبت ہے۔ انہوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے اور اس کی کمزوریاں بیان کرنے کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کی ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جس نے صرف ایک نے پوری قرآن کے اوپر ساری زندگی اپنے مطالعہ کیا، کسی نے فقط حدیث پہ مطالعہ کیا، کسی نے فقط جو تاریخ کے اوپر مطالعہ کیا، کسی نے فقط سیرت کے اوپر مطالعہ کیا، اور جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور ان سب کتابوں کے اندر اعتراضات جمع کیے ہیں اسلام کے اوپر، سیرت کے اوپر، حدیث کے اوپر، تاریخ کے اوپر۔ یہ سارے جمع کر کے وہ چلے گئے۔ اب آج جتنے بھی اعتراضات ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں وہ انہی کتابوں سے لے کے ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں۔ ان کے آج انہوں نے اتنا مطالعہ نہیں ہے، لیکن وہ پہلے سب مطالعہ کر چکے ہیں، اس کے اوپر محنت کر چکے ہیں 100-200 سال کی۔ اب وہی سوالات ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے ان کے جوابات نہیں دیے، ان کے جوابات بھی جلدوں پر مشتمل موجود ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے جو بھی اعتراض آتا ہے یہ پہلے سے کیا جا چکا ہے، اور اس کا جواب بھی پہلے سے موجود ہے۔
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا یا ہماری اس تک فی الحال رسائی نہیں ہے۔ مشہور جو ہے مستشرقین ہیں جن کے نام ذکر کر دیتا ہوں، ولیم میور، تھامس آرنلڈ، اگناس گولڈزہر، برنارڈ لوئس۔ اس استشراق کے موضوع کے اوپر جو ہے علامہ علی مشرف جائسی صاحب کی کتاب آتی ہے تفہیم استشراق، وہ مطالعہ کریں تو وہ انشاءاللہ آپ کو مزید اس میں معلومات مل جائے گی۔ وقت مختصر ہے اس لیے میں تھوڑا جلدی مختصر بیان کروں گا۔ اس کے بعد اب چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ریشنلزم۔ جی بھئی، یہ بھی جو ہے ریشنلزم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہوتا ہے عقل پرستی، یعنی خیر اور شر۔ یہاں پہ یہ اہم نقطہ ہے جسے ہم حسن و قبح کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، کہ خیر اور شر، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان سب کے لیے ہمارے پاس اصول کیا ہے کہ خیر بھی ہمیں شریعت بتائے گی اور شر بھی ہمیں شریعت بتائے گی۔ لیکن اس ریشنلزم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں اس سے، خیر کا بھی فیصلہ عقل کرے گی اور شر کا فیصلہ بھی عقل کرے گی۔ اب یہاں پر کیا ہے، ایک بہت بڑا اختلاف شروع ہو جاتا ہے، بھئی اب عقل کیا ہے، یہ دلیل بن سکتی نہیں بن سکتی، ہر جگہ حجت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ کچھ تفصیل کروں گا میں کہ ایک ہوتے ہیں بھئی حواس، دوسری ہوتی ہے عقل۔ حواس مانے گئے 5 سینسز ہیں ہمارے میں، دیکھنا چھونا وغیرہ، یہاں پر اس کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ہمیں صحیح نتائج دیتے ہیں، لیکن حواس کبھی غلطی بھی کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح عقل بھی کبھی صحیح نتائج دیتی ہے اور کبھی غلط نتائج بھی دیتی ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، بھئی حواس سے صحیح فیصلہ بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، اور عقل سے بھی صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہاں پہ ایک بڑی اچھی مثال دی، عام فہم، کہتے ہیں بھئی حواس جو ہے صحیح فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی حواس جو ہے اپنی درستی کے باوجود بھی غلط فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس کی انہوں نے مثال یہ دی کہ جیسے کہ بھئی آپ کے پاس جو ہے ایک گرم پانی کا جو ہے برتن رکھ دیا جائے، دوسرا جو ہے ٹھنڈے پانی کا برتن رکھا جائے اور تیسرا سادے پانی کا برتن رکھا جائے۔ اب ایک ہاتھ آپ گرم پانی کے برتن میں ڈال دیں، دوسرا ہاتھ آپ ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈالیں، پھر یہ دونوں ہاتھ نکال کر سادے پانی کے برتن میں ڈال دیں، تو ایک ہاتھ آپ کا کہے گا یہ پانی ٹھنڈا ہے، دوسرا ہاتھ بولے گا یہ پانی گرم ہے۔ لیکن جب حواس نے غلطی کی تو عقل کیا کر رہی ہے، اس کی ہدایت کر رہی ہے، اس کو رہنمائی دے رہی ہے، نہیں، نہ یہ پانی ٹھنڈا ہے نہ یہ پانی گرم ہے، بلکہ یہ پانی کیا ہے، سادہ۔ لہٰذا حواس جب غلطی کرتے ہیں تو اس کی حمایت کون کرتی ہے، عقل۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ عقل صحیح فیصلہ بھی کرتی ہے اور عقل غلط فیصلہ بھی کرتی ہے۔ اب کس طرح بھئی؟ اب عقل جو ہے اپنے جو ہے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بڑی قوت رکھتی ہے، یعنی اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ یہ صحیح کو غلط بھی کر سکتی ہے اور غلط کو صحیح بھی ثابت کر سکتی ہے۔ میں اس کی جدید مثال دیتا ہوں اس طرح کہ ہمارے بریٹانیکا کے اندر جو ہے یہ بات ایٹم بم کے معاملے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ایٹم بم جو ہے، اب جیسی بات ہے، یہ امریکہ نے ایٹم بم مارا ہیروشیما ناگاساکی پر، تو اس نے ایک ظلم کیا، ایک دن کے اندر 2 لاکھ بندوں کو مار دیا، پھر کئی 100 سال تک، کئی سالوں تک جو ہے اس کے تابکاری اثرات بھی لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ لیکن وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم مار کر پوری دنیا کے کروڑوں لوگوں کی جان بچا لی، 2 لاکھ بندوں کو ایک دن میں مارا اور کروڑوں لوگوں کی جان بچا لی۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جاپان جو ہے پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا تھا، لہذا ہم نے 2 لاکھ بندوں کو ایک دن کے اندر مار دیا اور کروڑوں لوگوں کی جان بچا لی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی، اتنا بڑا ظلم کرنے کے باوجود اس کو عقل کے ذریعے کتنا اچھا ڈیفینڈ کر رہے ہیں بھائی۔ اب جو بندہ جو ہے شراب پیتا ہے وہ بھی دلائل دے سکتا ہے، بھائی دنیا میں جتنی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، شراب پیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس پہ دلائل دے سکتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ تو عقل جو ہے اپنی باتیں منوانے کے لیے بڑی مضبوط ہے،
وہ صحیح کو بھی غلط ثابت کر سکتی ہے اور غلط کو بھی صحیح ثابت کر سکتی ہے. لہذا اب فیصلہ کون کرے گا کہ بھئی عقل جب غلطی کرے تو اب اس کی کون رہنمائی کرے گا؟ لہذا ہمارے پاس اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر عقل جب غلطی کرے گی تو پھر عاقل الناس اس کی رہنمائی کرے گا. اور وہ عاقل الناس کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں کہ دنیا کے کروڑوں عقلاء جمع ہو جائیں پھر بھی نبی کی عقل کے کروڑویں حصے تک نہیں پہنچ سکتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ عقل کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے غلط کو پھر وہ غلط کو غلط ثابت کریں گے، اس کے صحیح کو صحیح ثابت کریں گے. تو یاد رکھیے کہ ہماری شریعت جو ہے، ایک بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ احکام جب بیان کیے جاتے ہیں شرعی تو بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں جو عقل کے مطابق ہوتے ہیں کیونکہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں جو عقل کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں، اس میں بھی عقل کے خلاف عمل کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے بھی، کیونکہ ہر چیز اگر عقل کے مطابق رکھی جائے تو ہمارے لیے بہت ساری دشواری ہو سکتی ہیں. اس کو آپ ایک مثال کے اندر سمجھیں کہ کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ اب اگر یہاں پہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اس کو آپ 3 دفعہ دھوئیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن بنی اسرائیل کے اندر یہ حکم تھا کہ اس کپڑے کو آپ دھو کے پاک نہیں کر سکتے بلکہ اس کو کاٹنا پڑے گا اور اس کو جلانا پڑے گا. اب دیکھیں بھئی عقل کیا کہتی ہے؟ اگر عقل کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے تو یہاں ہمارے لیے پریشانی ہوگی، کیونکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ کپڑا اگر ناپاک ہو گیا تو اب اس کے اوپر پورا سمندر بہا دیں تو بھی پاک نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی پانی اس سے ٹچ ہوگا وہ ناپاک ہو جائے گا. اب آپ جتنا بھی پانی ڈالتے رہے وہ پانی ناپاک ہی ہوتا رہے گا اور ناپاک ہی ہوتا رہے گا. اب یہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ دشواری ہو جائے گی. اس لیے ہماری دین اسلام جو ہے یہ آسان مذہب ہے، اس لیے اس نے اس کو خلاف عقل کہہ دیا کہ 3 دفعہ دھو کے پاک ہو جائے گا. بنی اسرائیل کے اندر یہ حکم کیا تھا؟ موافق عقل تھا. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کبھی پاک نہیں ہوگا. لیکن اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنے کی بات ہے کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو بنی اسرائیلی تھا اس کے سامنے جب یہ احکام بیان کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ کون سی شریعت ہے کہ جس کے اندر جو ہے جسم جہاں ناپاک ہو جائے تو جسم کاٹ دو، کپڑا ناپاک ہے تو کپڑا کاٹ دو. اس نے اعتراض کیا. اب وہاں عقل کے مطابق حکم تھا لیکن اس نے اعتراض کیا تو اس کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا گیا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جو حکم دے اب عقل کے مطابق ہو یا عقل کے خلاف ہو، ہمیں سب تسلیم خم کرنا ہے. ان کو اپنی نبی کی شریعت کو ماننا ضروری تھا، اس لیے ان کو جو ہے ماننا چاہیے تھا، ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ہماری شریعت نے عقل کے خلاف حکم دیا تو ہمیں اس کو بھی ماننا چاہیے. لہذا اگر ہر جگہ ہم عقل کی بات ماننا شروع کر دیں گے تو عقل جو ہمیں صحیح بھی جگہ بھی لے جا سکتی ہے اور غلط جگہ بھی لے جا سکتی ہے. لہذا یہ عقل پرستی جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج کل جتنے بھی جدید مسائل ہیں وہاں پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سمجھائیں. وہاں پہ میں اگر عقل کی عقلی دلائل نہ دیے جائیں تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ یہ مزاج شریعت نہیں ہے ہمارا. پھر اس کے بعد آتا ہے بھئی کیپٹلزم. کیپٹلزم کو اردو میں کہتے ہیں بھئی سرمایہ دارانہ نظام. اس کی تعریف یہ ہے کہ مال کمانے کے لیے مذہبی اصول کو خاطر میں نہ لانا. یعنی دنیا میں جو ہے معاشی نظام جو ایک اسلامی معاشی نظام ہے، دوسرا جو ہے کمیونزم تھا، اور تیسرا یہ تھا کیپٹلزم. کمیونزم جو ہے اپنی زندگی جو ہے اس نے رشیا کے اندر، چائنا کے اندر چند عرصے گزاری اور ختم ہو گیا. اب پوری دنیا اسی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر موجود ہے جس کی بنیادی شے سود ہے بھائی. لیکن تعریف یہ سمجھ لیں کہ بھئی مال کمانے کا جو بھی ذریعہ اختیار کیا جائے، اب اس میں جو مذہبی اصول و قواعد ہے، ضوابط ہے، اس کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. یعنی یہاں پہ کیا ہے؟ تجارت کے اندر مذہب کو دور کرنا. دیکھیں پہلے سیاست اور مذہب الگ، پھر انفرادی زندگی اور مذہب الگ، پھر خیر و شر اور مذہب الگ. اب کیا ہو رہا ہے بھائی کہ مال کمانے میں مذہب کو الگ کر دینا. ہر جگہ یہی کر رہے ہیں، آپ کو اللہ رسول سے اور اسلام سے دور کر رہے ہیں بھائی. اب یہاں پر ہم اگر شریعت میں کہیں گے بھائی یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، کہتے ہیں یہ پابندی کس نے لگائی ہے؟ ہم یہ کہیں گے بھئی اگر مرغی بیچنا ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن جو خنزیر کا گوشت بیچنا حرام ہے، کہتے ہیں یہ آپ نے پابندی لگائی ہے، ہمیں مال کمانا ہے. لوگ خنزیر کا گوشت خرید لیں تو ٹھیک ہے، مال تو مل رہا ہے، کما رہے ہیں. اب اس وجہ سے اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ سارے کیا ہوگے؟ عبد الدراہم عبد الدینار ہو گئے. اب یہ عبداللہ نہیں ہے. اگر ہمارے اندر بھی یہ سوچ ہے تو یاد رکھیں ہم بھی عبد الدراہم عبد الدینار ہیں، ہم بھی کیپٹلسٹ ہو چکے ہیں.
کہ مال کمانے کے جو بھی طریقہ آ جائے ہمیں اس کو شریعت کو دیکھنا ہی نہیں ہے. بھائی مولویوں کی باتیں چھوڑ دو، بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس کمانے کا تو کوئی بھی اصول ہونا چاہیے. اب دیکھیں جدید مثال میں آپ اس کے اندر کہ بھئی ہم پیسے دے کے جو ہے موبائل کارڈ خریدتے ہیں، اس کا پیکج خریدتے ہیں. جب ہم نے پیکج خریدا، پیسے دیے، اب ہم نے جتنے بھی منٹس لیے ہیں، جتنے بھی میسیج لیے ہیں، جتنا بھی ہم نے ڈیٹا لیا ہے، جب تک وہ ختم نہ ہو وہ ہم نے پیسے دے کے خریدا ہے. لیکن انہوں نے اصول بنا دیا ہے ہفتے میں پیکج ختم ہو جائے گا، مہینے میں پیکج ختم ہو جائے گا. اب کیوں بھائی، جب ہم نے پیسے پورے دیے ہیں تو جب تک ہم استعمال نہ کریں ہمیں استعمال کیوں آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو جو ہے مسئلہ ہو جائے گا. تو ہمارے لیے کمانے کے ذرائع یہ ہیں بھئی، یہ تو نئی ٹیکنیکس ہم نے ایجاد کی کمانے کے لیے. اسی طرح بی کام کی کتاب میں بزنس کمیونیکیشن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے اپنے کسٹمر کو بری چیز دی جس کا جو ہے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا اسے یا جلدی خراب ہو جائے گی، تو آپ کی پی آر خراب ہو جائے گی، یعنی آپ کو لوگ خریدیں گے نہیں آپ سے مال. ٹھیک ہے جی. اب کیا کہیں بھائی، اپنے کسٹمر کو اتنی اچھی چیزیں بھی نہ دیں کہ وہ کبھی دوبارہ لوٹ کے واپس نہ آئے، کیونکہ ایک دفعہ اچھی چیز دے دی تو وہ تو آپ کا جو ہے کمانے کا ذریعہ ہے. آپ اس کو ایسی چیز دیں کہ چند عرصے ٹھیک چلے، پھر اس کے بعد دوبارہ خراب ہو جائے، دوبارہ آپ کے پاس ہے، پھر آپ اس کو بیچو، پھر کماؤ. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو ایسی چیز دے دیں کہ وہ ہمیشہ ٹھیک ہو جائے. تو اب ادھر جو ہے نعوذ باللہ اب ایسی مارکیٹ ہو چکی ہے، تو یعنی کہ انسانوں کا دودھ بھی جو ہے اس کو بھی بیچا جا رہا ہے، ایسی حالت ہو چکی ہے. یہ تو میں نے بہت کم بتایا ہے، جو دنیا اس سے بھی آگے نکل چکی ہے. پھر چھٹی چیز ہے ماڈرنزم. اس کو میں تھوڑا تفصیل کروں گا. ماڈرنزم کو کہتے ہیں جدیدیت بھی، اور اسے کہتے ہیں تغریب بھی. اس کے چند بنیادی نکات ہیں بھائی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ماضی سے شرمسار کرنا. دوسرا اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ موجودہ حالات سے مایوس کرنا. تیسرا اس کا موٹو یہ ہے کہ ماڈرن کلچر کو فروغ دینا. اور چوتھا اور خطرناک جو ہے جو ان کا موٹو یہ ہے کہ مغرب کو اسلام کا لبادہ پہنانا. لہٰذا یہ ماڈرنزم جو ہے اپنے ایک وسیع تعریف بن جائے گی اس کی، کہ لوگوں کو یہ باور کرانا کہ بھئی آج کا جو جدید دور ہے یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا اہم ہے، اور دنیا روز بروز کیا کرتی جا رہی ہے، ترقی کرتی جا رہی ہے. لہذا جو چیز ماضی میں ہوئی ہے وہ کیا ہے، آپ کے لیے جو ہے شرم ہے. اگر آپ ماضی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ بھئی ماضی کے اندر بہت سارے ایسے مسائل تھے جو دنیا جو ہے اندھیروں میں پڑی تھی. اس لیے ان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ بھئی پہلے ہم لوگ تھے ڈارک ایجز کے اندر، یعنی ہم کیا تھے، پہلے اندھیروں میں تھے. اب دنیا کیا آ گئی، روشن خیالی کے دور میں آ چکی ہے، نئے دور میں آ چکی ہے. ہمارا نظریہ بالکل اس سے برعکس ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی آنے والا دور ہے وہ برے سے برا تر ہوگا، اور ہمارے یہاں اچھائی کا معیار ہمارا ماضی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی جتنا پیچھے جاتے جائیں گے وہ اچھا ہے. تابعین کا دور اچھا ہے تو صحابہ کا دور اس سے زیادہ اچھا ہے، صحابہ کا دور اچھا ہے تو رسول اللہ کا دور اس سے زیادہ اچھا ہے. تو یہ بالکل یہ کہتے ہیں آگے جاؤ. ہم کہتے ہیں ہماری ترقی کا معیار ماضی ہے، یہ کہتے ہیں ترقی کا معیار آپ کا کیا ہے، مستقبل ہے. یہ سوچ بالکل جو ہے الٹ ہے ہمارے اسلام کی بھی. پھر مسلمانوں کو موجودہ حالات سے مایوس کرنا. ٹھیک ہے بھائی، دنیا کے اندر جو ہے بہت برے حالات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے بالکل ہی جو ہے ڈھیلے ڈھالے ہیں، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتے. ان کو کہنا ہے بھائی تم تو ادھر بھی مر رہے ہو ادھر بھی مر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یوں اس کو مایوس کر دیں گے. لہٰذا وہ میدان کے اندر آگے آ ہی نہیں سکے گا بھائی. تیسری چیز ہے بھائی ماڈرن کلچر کو فروغ دینا. اب کلچر کو فروغ دینے کے بہت سارے ذرائع ہیں بھائی. جیسے کہ بھائی جیسے ابھی کرسمس کا ماحول ہے، کرسمس شروع کر دی، کبھی بسنت شروع کر دی، کبھی میلے لگا دیے، کبھی جو ہے کھیلوں کو شروع کر دیا. اسی طرح لوگوں کو یہ دکھایا کہ بھئی یہ جو لباس پرانے لوگ پہنتے تھے، جبے اور امامے، یہ عجیب چیز ہے، یا نئے دور کے اندر آ جاؤ، آپ کو پینٹ شرٹ پہننا پڑے گا، داڑھی کٹوانی پڑے گی، تو ہی آپ دنیا میں نئی دور میں چل سکتے ہیں.
پردہ کریں گے تو آپ پیچھے چلے جائیں گے، آپ کی ترقی میں رکاوٹ جائے گی، پردہ چھوڑ دیں گے تو آپ ترقی کی راہ کے اندر گامزن ہو جائیں گے۔ چوتھی چیز، اور یہ جو ہے بڑی اہم شے ہے، اس میں ہمارے جو ہے جدید اسکالرز بڑے ملوث ہیں، مغرب کو اسلام کا لبادہ پہنانا۔ یعنی اب ہمارے لوگوں کا نے یہ حال اختیار کر لیا ہے کہ اسلام تو چھوڑ دیں، اہل مغرب جو نظریہ پیش کرتے ہیں ہم اس کو قرآن حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، جس کے اندر میں کہوں گا کہ نمبر 1 نام آج کل جو ہے وہ جاوید غامدی ہے۔ اس نے رجم کا انکار کیا اور اس نے جمہوریت کو ثابت کیا، ایسے بہت سارے نئے نئے عنوانات وہ لے کر آیا۔ اب دیکھیں بھی، جیسے ہم نے کل بیان کیا تھا بھائی، جمہوریت جو ہے سیاسی نظام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو کیا شروع کر دیا بھائی، دلائل دینے شروع کر دیا بھائی اسلام میں تو اجماع حجت ہے، تو یہ بھی جمہوریت ہی تو ہے، حالانکہ اجماع علماء کا ہوتا ہے اور جمہوریت کیا ہے، عوام کا اتفاق ہوتا ہے۔ اسی طرح جب فیمنزم کی پہلی لہر آئی تو اس میں ہمارے سامنے جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہے وہ ڈوبتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی عورت و مرد برابر ہیں، لہذا جو عورت و مرد کی دیت بھی کیا ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا تھا کہ وہاں سے جب کانسیپٹ آیا نا بھائی عورت مرد برابر ہیں، ایکویلٹی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بھائی اسلام کے لوگ جو پیچھے پڑ جائیں گے کہ عورت کی دیت آدھی کیوں ہے، مرد کی دیت پوری کیوں ہے، لہذا وہ بھی اس کے اندر نہا گئے اور انہوں نے بھی ایک نیا نظریہ پیش کر دیا۔ یعنی مسئلہ وہی ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص آ گیا بھائی ہمارے سامنے، کہا بھائی فیمنزم کے اندر یہ کہتے ہیں بھائی عورت باہر نکلے، جو گھر سے باہر، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، کہتے ہیں جو گھر سے باہر نکلتی عورت اس کو کہتے ہیں کہ ورکنگ وومن، اور جو گھر کے اندر موجود ہے اس کو کہتے ہیں بھائی نان ورکنگ وومن۔ اس کے پیچھے سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کھانا پکا رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، اب اس کو جو ہے پیسے نہیں دیے جاتے، وہ فری میں وہ کام کر رہی ہے، لیکن جب وہ باہر نکلے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ پیسہ کمائے گی، جب پیسہ کمائے گی تو حکومت کو ٹیکس ملے گا۔ اس کے علاوہ باہر نکلے گی تو پردہ نہیں کرے گی، تو اس کے میک اپ ہے، کپڑے ہیں، اس کے لیے الگ ایک انڈسٹری ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب گھر میں جو بچہ ہے وہ کہاں جائے گا بھائی، وہ چائلڈ کیئر سینٹر میں جائے گا۔ اب چائلڈ کیئر سینٹر میں کون ہوگا، کون اسے پالے گا؟ ایک عورت۔ اب آپ عورت کی بڑی ہمدرد بن رہے تھے کہ بھئی اس کو ہم گھر سے باہر نکال لیں، گھر کے اندر بند پڑی ہوئی ہے، اب اس عورت کو بھی آپ نے عورت سے ہی تو ریپلیس کیا ہے، آپ نے کوئی جو عورت کے اوپر احسان کیا ہے، لیکن اب وہ عورت کیا ہے، وہ پیسہ، اس کو پیسے ملیں گے اور وہ کیا کرے گی، بچوں کو پالے گی۔ اب وہ پیسے بھی کیا، اس کا بھی ٹیکس اس کو ملے گا، وہ جی ڈی پی کے اندر جائے گا، لہذا ادھر ان کو فائدہ ہوگا۔ پھر جب مرد عورت دونوں گھر سے باہر کام کریں گے تو کھانا کون بنائے گا؟ پھر جو فوڈ پانڈا زندہ باد، اسی کے ذریعے کھانا آئے گا۔ اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، آپ ملائیشیا کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ سسٹر ان اسلام تنظیم ہے، وہ اتنی پاورفل ہو چکی ہے کہ ملائیشیا کے اندر آدھے گھروں کے اندر اب کچن موجود نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے بالکل۔ تو اب یہ کیا ہے بھائی کہ جب یہ فیمنزم آئے نا بھائی، تو اس میں ورکنگ وومن، نان ورکنگ وومن کا یہ جو فیصلہ کیا، اسی کے اندر میں نے پہلی بات بتائی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی آ گئے۔ اب یہ جو ہے مغرب کو اسلام کا لبادہ پہنانے کے طریقہ یہ کیا بھائی عورت جب گھر سے باہر نکلے، اب وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو جائے گی، تو پردے کے بارے میں تعویلات شروع کر دی، اور امینہ ودود صاحبہ نے کتابیں لکھ دی تھی۔ پردہ تو اس پرانے دور میں تھا، ان کا کلچر تھا، اب زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، اب کلچر تبدیل ہو چکا ہے، لہذا پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ہر چیز کو کیا کریں گے بھائی، اسلام سے ثابت کریں گے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ بندہ آیا میرے پاس، وہ کہتا ہے کہ بھائی عورت جو گھر سے، عورت جو ہے بچے کو نہ پالے اور جو باہر جو ہے نا کسی اور عورت سے پلوائے، اس کو پیسے دے، یہ تو شریعت سے ثابت ہے۔ میں نے کہا بھائی کہاں سے ثابت ہے؟ کہتا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے پالا اور ان کو جو ہے پیسے بھی دیے گئے۔ میں نے کہا بڑی زبردست بات کی آپ نے، میرا دل خوش کر دیا، آپ تو جو ہے فیمنزم کے بڑے اچھے حمایتی لگ رہے ہیں، آپ کو تو تمغہ یا امتیاز ملے گا اگر آپ باہر چلے جائیں تو۔ اب دیکھ لیں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کو جو ہے بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ میں کہا اب یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو عورت جو ہے جو بچے کو پال لی ہے چائلڈ کیئر سینٹر میں، کیا اس کو رضائی ماں کا بھی درجہ دیا جاتا ہے؟ کیا اس کے جس طرح رسول اللہ ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، چادر بچھاتے تھے، کیا اس کو وہ ویلیو حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ تو نہیں ہے تو مطلب پھر کس طرح آپ ان دونوں کو ایک جیسا کہہ سکتے ہیں بھی؟ تو یہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی آج کل بڑی ڈیمانڈ ہے، اور ہمارے ایسے مولوی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے جو یہ کہے کہ بھائی جو اسلامی بینکنگ حرام ہے اور جو ہے نا یہ پردہ کرنا ضروری ہے۔ ان لوگوں کو تب یہ دقیانوسی لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں۔ میں ایک مجلس میں یہ کہا کہ عنقریب ٹرانسجنڈر کی بات چل رہی تھی، میں نے کہا جس طرح اسلامی بینکنگ آ گئی تو عنقریب اسلامی ٹرانسجنڈر اور اسلامی ہم جس پرستی بھی آ جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو دو بندے آپس میں محبت کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسلام تو جو ہے محبت کو فروغ دیتا ہے۔
تو ایسے لوگوں کی بہت ڈیمانڈ ہے, اچھے خاصے پیسے بھی ملتے ہیں, اور جو ہے ان کو جو ہے میڈیا بھی دیا جاتا ہے, اور تمام مراد ان کو حاصل ہوتی ہے, اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور وہ جدید دور کے نئے اسکالرز ہیں, اور اس کے اندر مسئلہ کیا ہے, ہر بندے کو شوق بن گیا ہے کہ مجتہد بننے کا, اس کے علاوہ آپ مقرر بننے کا, اس کے علاوہ مصنف بننے کا, ایک نئی شے پیش کرنے کا. تو مشہور ہونے کا جو شوق ہے, اپنے آپ کو جو ہے منوانے کا شوق ہے, یہ آپ کو لے ڈوبے گا اور اسلاف سے بھی دور کر رہا ہے. وہ مذہب امام ابو حنیفہ تو دور, اپنی ایک اور مذہب بنا دیتے ہیں. ہر بندہ جو ہے اس کی اپنی فکر بنی ہوئی ہے. تو یہ ماڈرنزم جو ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے, اور کہیں جو ہے ہم بھی اس کے اندر نہ پڑ جائیں, لہٰذا اس کے اوپر تفصیلی مطالعے کی ضرورت ہے. پھر ہم آگے جاتے ہیں ہیومنزم کے اوپر. جس کو کہتے ہیں انسانیت. آپ نے کراچی کے اندر ایمبولینس دیکھی ہوگی, اس کے اندر لکھا ہوگا میرا مذہب انسانیت ہے. نظر آئی ہوگی آپ کو؟ میرا مذہب اسلام ہے, میرا مذہب انسانیت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جس انسانیت کی وہ بات کر رہے ہیں وہ سب دھوکہ ہے. تو یہ چیز کیا ہے کہ ان کا یہی نظریہ ہے کہ ہر چیز ایک اچھے پیرائے کے اندر بیان کرو, اور اس کے اندر کیا کرو بھائی, اسلام کی مخالفت کرو, اللہ رسول سے دور کرو. اب انسانیت کے اوپر جب آئیں گے تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں پڑھنا پڑے گا بھائی یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس چارٹر ہے, UNHR کے نام سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کی چند شکیں میں یہاں پر بیان کروں گا, کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا چارٹر ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے جو یا تو جو ہے ان کو جانتے نہیں ہیں اہل مغرب کے نظریات کو, یا پھر وہ جان بوجھ کے ماڈرنسٹ ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہیومن رائٹس جو ہیں یہ تو حقوق العباد ہے, جو اسلام نے حقوق العباد کیے وہی تو ہیومن رائٹس ہے. تو لہٰذا میں چند شکیں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے ایک عبارت یہ لکھی ہوئی ہے کہ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ ہر قسم کی معلومات جہاں سے چاہے حاصل کر سکتا ہے. یہ انسان کا بنیادی کیا ہے حق, انہوں نے بیان کیا کہ وہ جو بھی معلومات جس جگہ سے چاہے وہ حاصل کر لے. اب بتائیے بھئی یہ کیوں جملہ شامل کیا گیا؟ اس لیے شامل کیا گیا بھئی ہمارے لیے معلومات کے ذرائع قرآن حدیث, یا اگر ہم جو نیچے لیول پہ آ جائیں تو کسی بندے کو معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ مدرسے آتا ہے, دارالفتہ آتا ہے. لیکن اب انہوں نے اس کو وسعت دے دی تاکہ ہم اپنے ذرائع کو ختم کر کے ایک وسیع ذرائع کے پہ آ جائے کہ ہر بندہ جس کو چاہے اپنا جو پیشوا مان لے, جس جگہ سے چاہے اپنی معلومات حاصل کر لے. پھر اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ غیر انسانی اور وحشی سزا, جس کے اندر جو ہے کوئی جسم کا جز کاٹ دیا جائے اس کو کل عدم قرار دیا جائے گا بھی. یعنی اب اس میں کیا ہے, جملہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے بھئی کہ وحشی سزا, غیر انسانی سزا جس میں کوئی جز کاٹ دیا جائے, لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ اسلام نے جو ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی ہے, اس طرح رجم کیا جاتا ہے. جبھی تو جو ہے جاوید غامدی صاحب جو ہے رجم کا انکار کرتے ہیں کیونکہ یہ ماڈرنسٹ ہیں, اور یہ جو ہیومن رائٹس چارٹر کے اندر لکھا ہوا اگر اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو ان کو فنڈ نہیں ملیں گے, ان کی شہرت نہیں برقرار نہیں رہے گی. اسی طرح اس کے اندر یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت بلا تفریق مذہب و ملت شادی کرنے کے بعد اسے فسخ کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان مرد اور عورت شادی کر سکتے ہیں, کوئی بھی دوسری جو ہے مذہب سے شادی نہیں کی جا سکتی کافروں سے. لہذا اب یہاں پہ انہوں نے یہ پوائنٹ بنا دیا کہ بھئی مرد ہو عورت ہو, بس جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو اس میں شادی پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. کل میں نے ذکر کیا جیسے انڈیا کے اندر 70,000 عورتیں جو مرتد ہوئی ہیں پچھلے سال کے اندر, تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہندو لڑکوں سے عاشق معشوقی کر لیتی ہیں, پھر ان سے شادی کر لیتی ہیں اور دین اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں. یہ سب کیا ہے, یہ انسانیت کے کیا ہے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں. اب ہم آخری جو ہے نقطے کے اوپر آتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ایتھزم. سمجھے کہ یہ وہ اصلی ہدف تھا جس کی طرف ہم آخر میں پہنچے ہیں, اور اسی تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اتنے سارے ازمز ایجاد کیے ہیں. تو اصل ایتھزم کیا ہے بھئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا. اب اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے گنوسٹسزم, اسے کہتے ہیں الحاد مطلق. دوسرا ہوتا ہے ایگنوسٹسزم, اسے کہتے ہیں لا ادریت. اور تیسرا ہوتا ہے ڈیزم, اسے کہتے ہیں معطلہ یا تعطیل.
اب ایتھزم جو ہے یہ آخری سٹیپ ہے جہاں تک وہ لانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار. اب یہاں پہ 3 گروہ ہیں. الحاد مطلق والے ہوتے ہیں جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، پر انسان ہمیشہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے چلتے رہیں گے. دوسرے جو لا ادریت والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں جانتے، آئی ڈونٹ نو والا مسئلہ ہے. کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، لہذا جو ہے ہم اس بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرتے. بھائی اللہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اور بعض اس میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہمیں علم نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ نہیں ہے، یعنی ہمیں اس کے بارے میں کوئی تحقیقات ابھی تک ہوئی نہیں ہے، ہمارے پاس دلائل مضبوط آئے نہیں ہیں، لہذا ہم عدم علم کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں. پھر تیسرے وہ ہوتے ہیں جو ڈیزم والے ہیں، جو معطلہ ہیں، یعنی وہی کہتے ہیں کہ کائنات کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا کام ختم ہو گیا. اب کائنات کیا ہے، خود بخود نیچر اس سے چلا رہی ہے، نیچر قدرت کے قوانین ہیں جو اس کو آہستہ آہستہ لے کر چل رہے ہیں ابھی. اب یہ جو 3 نظریے ہیں یہ سب ایتھزم ہیں، اور اسی تک وہ لانا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار. اور اس تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اتنے سارے راستے اس لیے اختیار کیے کہ ایک مسلمان کو اس بات پہ باور کرانا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے تھوڑا مشکل کام تھا، لہذا اس کو آہستہ آہستہ پٹری پہ لائیں گے. 1 نسل نہیں، 2 نسل نہیں، تو تیسری نسل کیا ہو جائے گی، ملحد ہو جائے گی، اور ہمارا کام مکمل ہوگا بھی. یہ میں نے اجمالی طور پر ان تمام جو ہے ازمس کا جو ہے بیان کر دیا آپ کے سامنے. اب ہم جو ہے اپنے اگلے اسٹیپ کی طرف آتے ہیں. اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ اس میں ہم رینڈ کارپوریشن رپورٹ بیان کریں گے. تو اس کا رینڈ کارپوریشن جو ہے یہ امریکہ کی تنظیم ہے جو دنیا کے ہر ملک میں موجود ہوتی ہے. یہ بھی جو الہاد کے بارے میں ہم نے بتایا اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار، اس کے جوابات ہم آگے دیں گے انشاءاللہ. رینڈ کارپوریشن جو ہے یہ امریکہ کی ایک تنظیم ہے جو دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے. یہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اس کے اور بھی بہت سارے کام ہیں اور یہ ہر ملک کے اندر اس کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ جو ایک اہم کام ہے، بنیادی کام وہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی جو بھی حالات ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ سالانہ رپورٹ بناتے ہیں. اور یہ سالانہ رپورٹ جو ہے امریکہ کے تھنک ٹینک پینٹاگون جاتی ہے، وہاں پہ اس پہ تبصرے ہوتے ہیں، پھر وہ اس رپورٹ کے مطابق اس ملک کے بارے میں پالیسی تیار کرتے ہیں. اب میں یہ رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیٹ پہ موجود ہے، 2002 کی رپورٹ ہے کہ 2002 کے اندر اس رینڈ کارپوریشن نے، میں 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ملک پاکستان کے اندر 4 قسم کے مسلمان رہتے ہیں. پہلے وہ ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، جسے کہتے ہیں بنیاد پرست. یہ اہم بات ہے سننے کی، اس لیے میں اس کو بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. چاہے سیاسی نظام ہو، چاہے معاشی نظام ہو، چاہے معاشرتی نظام ہو، چاہے خاندانی نظام ہو، چاہے ذاتی اصلاح ہو، ہر جگہ اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے اور اس کے اسلام کے علاوہ کوئی شے بھی درست نہیں ہے. کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں اور یہی ہمارے اصل دشمن ہیں، کیونکہ یہ ہمیں صرف جو ہے نماز روزے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ ہمارے نظام کے خلاف بھی کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کی سوچ ایسی ہے کہ وہ اس نظام کو غلط سمجھتے ہیں. البتہ فنڈامنٹلسٹ کی تعداد بہت مختصر ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہے علماء ہیں اور تھوڑی بہت عوام شامل ہے اس کے اندر. پھر انہوں نے اس کی تجاویز بھی دی ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں. دوسرے کون ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بھی ٹریڈیشنلسٹ ہیں. روایت پسند. کہتے ہیں یہ وہ مسلمان ہیں جو صرف اسلام کو اتنا سمجھتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ٹوپی پہن لی، بس اتنا تک اسلام ہو گیا، بھی حج کر لیا، ختم ہوگی بات. ان کا ذہن اتنا نہیں ہے کہ بھائی جو ہے سیاست کیا ہے، معاشرت کیا ہے، اس میں اسلام کے کیا حکامات ہیں اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے کہ نہیں ہے. وہ بس اس روایت کے طور پر اسلام پہ عمل کرتے ہیں. عید آئی تو عید کی نماز پڑھ لی، پھر سوئیاں بھی کھا لی، سب ان کا چلتا ہے. پھر جو ہے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ گانے بھی کر لیے، ڈانس بھی کر لیا، سب ہو جاتا ہے ان کے یہاں. اب یہ روایت پسند لوگ ہیں. کہتے ہیں اس کے اندر کون ہے بھائی؟ کہ اس کے اندر کثیر عوام ہیں اور جو ہے خطبہ اس کے اندر شامل ہیں، اور ان خطبہ نے عوام کو ہینڈل کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں ہے
کیونکہ یہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، یہ ہمارے نظام کے خلاف کبھی نہیں کھڑے ہوں گے، نہ ہی ان کی اس طرح کی سوچ ہے۔ تیسرے کون ہے جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا، وہ ہے ماڈرنسٹ۔ جدت پسند۔ کہتے ہیں بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے نظام سیاست، ہمارے نظام معاشرت، اسی طرح ہمارا معاشی نظام، ہمارا اقتصادی نظام، ہمارا خاندانی نظام، ہماری سوچ، ان سب کو وہ اسلام کا جو لبادہ پہنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ان کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے بھی، اور یہ ان کے اوپر جو خصوصی نظر کرم ہوگی بھی ان کی۔ پھر چوتھے کون ہے؟ سیکولرسٹ۔ کہتے ہیں یہ سیکولرسٹ جو ہے یہ چوتھا گروہ ہے جو کہ لا دین ہے، جو مذہب بیزار ہے۔ ان کے سامنے اسلام کی بات کریں تو ان کو جو گھن آنا شروع ہو جاتی ہے، اسلام کے بارے میں خود بھی بکواس کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بکواس کرنے کا جو ہے ترغیب دیتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری جو ہے ملک پاکستان کی اشرافیہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اور یہ سب کی سب جو ہے بڑی بڑے اسکولوں کالجز میں پڑھتی ہیں، اور وہ سب ہمارے انڈر ہی ہوتے ہیں، بیکن ہاؤس وغیرہ کی طرح اسکولوں کے اندر، اور اس میں ہمارا اپنا جیسا ان کا ذہن بناتے ہیں۔ پھر یہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ملک پاکستان کی سیاست کو سنبھالتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو ہے اطمینان ہے کہ 50 سال تک آگے ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ پاکستان اندر کوئی مذہبی چیز جو ہے سیاست کے اندر آ سکتی ہے، مذہبی جو ہے تنظیم آ سکتی ہے۔ اب انہوں نے کہا اب کرنا کیا ہے بھائی ان سب کے ساتھ؟ اب آگے تجاویز ہیں بھائی۔ کہتے ہیں یہ ہمارے جو ہے دشمن ہیں، بنیاد پرست لوگ، اور یہ زیادہ تر علماء ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ مدارس اور جو مساجد ہیں اور علماء ہیں، ان سے لوگوں کو دور کرنا ہے۔ دور کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے ان کے کردار کو داغدار کیا جائے، ان کو آپس میں لڑوایا جائے، اور جو ہے ان کے جو ہے مدرسے میں جانے کے لوگ عیب سمجھیں، علماء سے بات کرنے کو جو ہے لوگ جو شرم محسوس کریں، علماء کی کردار کشی کی جائے، بار بار یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ تو کبھی کسی کو جائز بولتے ہیں، کسی کو حرام بولتے ہیں۔ یہاں پر پھر انہوں نے کردار کشی کی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے مدرسوں اور مساجد کی فنڈنگ جو حکومت نہ کرے۔ ابھی جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا پھر ان کو خود وسائل پیدا کرنے پڑیں گے، تو ظاہر سی بات ہے دشواری تو ہوگی۔ جب دشواری ہوگی، وسائل نہیں ہوں گے، تو یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کبھی ہمارے مقابلے کے لیے جو میدان میں نہیں آ سکیں گے۔ دوسرا کام کیا ہے بھائی؟ ٹریڈیشنلسٹ۔ یہ روایت پسند لوگ ہیں۔ یہاں پہ خطیب کے ہاتھ میں پوری عوام ہوتی ہے، لیکن خطیب کے اتنا ذہن نہیں ہے کہ وہ اسلام کی اس طرح سیاست اور معاشرت کے اوپر گفتگو کر سکے۔ لہٰذا اب ان خطیبوں کو دوسرے جو ہے آپسی فرقہ وارانہ اختلافات میں الجھایا جائے تاکہ یہ اسی میں لگے رہیں، اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ خطبہ اور فنڈامنٹلسٹ اس کا آپس میں کبھی جو ہے جوڑ نہ ہو جائے۔ اگر یہ مل گئے تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ علماء کے پاس عوام نہیں آتی، خطبہ کے پاس آتی ہے، اور خطبہ بھی فنڈامنٹلسٹ ہو گئے تو پھر وہ عوام کو بھی فنڈامنٹلسٹ بنا دیں گے۔ لہٰذا ایک اہم کام کرنا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں پیچ اپ کبھی نہ ہو سکے۔ اور ماڈرنسٹ کے اندر میں نے بتا دیا کہ ان کو جو ہے میڈیا فراہم کیا جائے، ان کو جو بلایا جائے، ان کی تقریریں کروائی جائیں، اور ان کو ہر قسم کی مراعات دی جائے۔ اور سیکولرسٹ تو یہ ہمارے اپنے بندے ہی ہیں جن کا ایمان صرف ایک گرین کارڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اس مذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی جو ہے انہیں شرم آتی ہے۔ جیسے کہ حکومت پرویز رشید ہے، اس کے ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں کھلے عام یہ بول رہا ہے کہ مدارس تو جہالت کے اڈے ہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ایک جہالت کا اڈا مدرسہ بنا ہوا ہے، ایک جہالت کا اڈا مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ اس کے آن دا ریکارڈ باتیں موجود ہیں بھی۔ اب یہ رپورٹ 2002 کی ہے، لیکن اس کے بعد جب ہماری جو ہے سیاسی تنظیم بنی تو جو اس کی وجہ سے اب ان کی رپورٹ چینج ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اب مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ بنیاد پرست اور روایت پسند کیا ہو گیا، آپس میں مل گئے ہیں، خطبہ بھی کیا ہو چکے ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں کو الگ کر دیا جائے، اور انہوں نے الگ کرنے کے لیے پلاننگ کی اور ان دونوں کو الگ بھی کر دیا۔ تو دشمن تو پلاننگ کرنے کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اب یہ ہمیں سمجھنی چاہیے تھی کہ ہمیں اس کی پلاننگ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب ہم اپنے آخری سٹیپ کے اوپر آتے ہیں، جس کے اندر ہم بتائیں گے کہ بھئی کہ الہادی شبہات کے جوابات دینے کے لیے کیا کیا اصول و ضوابط اختیار کیے جائیں گے۔ یہ چاروں قسمیں بتانے سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے میں منطقی مغالطے بیان کروں گا چند، البتہ جدید انداز کے اندر۔
کیونکہ ہمیں جس سے مقابلہ ہے وہ ان منطق کی جو ہماری درسی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں ان کو سمجھ سے بالکل بالتر ہیں، لہٰذا جیسا بندہ ہے اس کے مطابق گفتگو کریں گے۔ مرقات کے آخر کے اندر منطقی مغالطے تفصیلاً لکھے ہوئے ہیں، انہی کو پھر نئے انداز کے اندر پیش کرتے ہیں بھی۔ پہلا منطقی مغالطہ یہ جو ملحدین پیش کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپیل ٹو ناولٹی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو آج ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے، یعنی سب کو یہ باور کرا دیا جائے کہ ماضی میں جو ہو رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا اور جو آج ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ماضی جو تھا وہ ڈارک ایج تھا، آج ہم کیا آ گئے ہیں بھئی، روشن خیالی کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ اپیل ٹو ناولٹی اسے کہتے ہیں بھئی۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں بھئی، مسلمانوں نے جو ہے 1200 سال پوری دنیا پہ حکومت کی بغیر جمہوریت کے، لیکن آج یہ کہتے ہیں بھئی جمہوریت نہیں ہوگی تو سیاست ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے جو ہے عدالت چلائی بغیر وکیلوں کے، لیکن آج یہ کہتے ہیں اگر وکیل نہ ہو تو پھر عدالت چل ہی نہیں سکتی۔ یہ سلسلہ کیا ہے، ہر جگہ انہوں نے ہمیں باور کرایا۔ ہم نے اپنی جو ہے معاشی نظام چلایا بغیر سود کے، لیکن اب کہتے ہیں کہ اگر سود نہیں ہوگا تو آپ کا جو معاشی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہمیں اب سکھانے کے لیے آ گئے ہیں کہ پیچھے جو باتیں تھیں وہ غلط تھیں اور اب جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، اور آپ کو اس کو ماننا ضروری ہے بھائی۔ اس طرح کہتے ہیں بھائی عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا بھائی، پہلے ان کو گھروں کے اندر بند رکھ دیا گیا، ان کو پردے کروائے گئے، تو آج عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ بھائی، عورتوں کو پردہ اس کا اتروا دیا، اس کو سیل گرل بنا دیا، اس کو جو ہے آپ نے ایئر ہوسٹس بنا دیا، اس کو آپ نے کال گرل بنا دیا، یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے بھائی اس کے ساتھ۔ تو وہ یہ ذہن بنا دیا گیا ہے جو ٹھیک ہو رہا ہے آج صحیح ہو رہا ہے، پہلے جو باتیں تھیں وہ ساری غلط تھیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو پہلے ہو رہا تھا ٹھیک ہو رہا تھا، آج جو ہو رہا ہے وہ تقریباً غلط ہی ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جسے کہتے ہیں بھائی ریڈ ہیرنگ فیلیسی۔ اسے کہتے ہیں بھائی متعلق سے لا متعلق کی طرف لے جانا، یعنی ریلیونٹ ٹو ارریلیونٹ۔ یعنی اگر آپ مریدین سے گفتگو کریں گے تو ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ بھئی ایک بات شروع کریں گے، جب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے اور وہ جب پھنس جائے گا تو فوراً جو ہے وہ دوسرے مسلک شروع کر دے گا۔ یعنی یہ بات نہیں مانے گا کہ بھئی میرے پاس اب جواب ختم ہو گئے، ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کی طرف، دوسرے مسئلے تیسرے مسئلے کی طرف جمپ کرنا شروع کر دیں گے بھئی۔ جیسے کہ بھئی ایک عرب کے ایک عالم دین تھے، بڑے حاضر جواب تھے وہ، تو جتنے بھی سارے جیسے میں نے بتایا کہ وزراء سارے سیکولر ہی ہوتے ہیں، لا دینی ہوتے ہیں، ان کو لوگوں نے شکایت کی کہ بھئی یہ سارے لبرل لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عرب کے عالم دین ہیں، یہ بہت زیادہ ہمیں جج کر دیتے، یعنی چھپ کرا دیتے ہمیشہ، بڑے حاضر جواب ہیں، آپ کوئی پلاننگ کریں کہ بھئی انہیں رسوا کیا جائے۔ تو پھر ایک بڑے وزیر سے بات کی اور سارے وزیروں نے مل کر جو ہے اس کی دعوت کی، اور دعوت جب شروع ہوئی تو سب بیٹھ گئے دعوت کے جو ٹیبل کے اوپر۔ یہ وہ پرانی بات میں چند عرصے پہلے کی بات ہی بتا رہا ہوں۔ تو اب جو ہے شیخ کو جو ہے بالکل جو ہے بڑے وزیر اعظم کے برابر میں بٹھا دیا۔ اب وہاں پہ ان سارے وزیروں کی گھر والے بھی موجود ہیں، وہ کھلا ماحول ہے جو ان کا ہوتا ہے سیکولر لوگوں کا۔ اب جب کھانا شروع ہوا تو شیخ نے جو ہے وہ ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ تو اب وہ پہلے سے پلاننگ کر کے آئے تھے کہ ہم سوالات پوچھیں گے ان سے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سب جو ہے چمچ سے کھانا کھا رہے ہیں، آپ ہاتھ سے کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ تم چمچ سے کیوں کھانا کھا رہے ہو؟ کہتے چمچ بالکل صاف ستھری ہے، ہائیجین ہے، اس کے اندر کوئی جو گندگی نہیں ہے، جراثیم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا تمہیں چمچ کی جو ہے ہائیجین کے اوپر اعتماد ہے نا، اتنا مجھے اپنے ہاتھ کی ہائیجین کے اوپر اعتماد ہے، میں ہاتھ سے کھاؤں گا۔ اب جو ہے ان کو عجیب سا لگا کہ پھر دوسرے نے سوال کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کہ شیخ ایک عجیب بات ہے کہ مسلمان جو ہے نا مرد بڑے جو سخت ہوتے ہیں اپنی عورتوں کے معاملے میں، عورتوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ تم کسی اور مرد سے ہاتھ نہیں ملاؤ۔ یہ کیا بات ہوگی بھئی، جب مرد مرد سے ہاتھ ملا رہے تو عورت مرد سے بھی ہاتھ ملا لے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی تمہاری جو ملکہ ایلزابتھ ہے وہ کیا ہر کسی سے ہاتھ ملاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ملاتی ہے۔ کہتا وہ جس سے ہاتھ ملاتی ہے نا اس سے بھی ہاتھ میں دستانے پہن کے ملاتی ہے۔ میں کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ کہتا تمہاری ملکہ جب ہر کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی تو ہماری عورتیں بھی ہماری ملکہ ہیں، وہ بھی ہر کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گی۔ اب جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے، بھئی شیخ تو جو ہے بڑے بھاری ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو بڑے وزیر تھے نا، اب کیا ہے کہ
جواب مل رہا ہے نا ان کو، لیکن اب وہ کیا کریں گے، جمپ کریں گے دوسرے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب وہاں پہ ماننا نہیں ہے انہیں. ایک مسئلہ آیا اس کے بعد چپ ہو گئے، پھر دوسرا شروع کر دیں گے، دوسرا مسئلے میں پھنس گئے تو پھر تیسرا شروع کر دیں گے. تو یہ بات کو کیا ہے، ریلیونٹ ٹو ریلیونٹ لے کے چلے جاتے ہیں. پھر جو بڑا وزیر تھا اس نے جو ہے کہا کہ بھائی شیخ کو جو انگور دو، تو انہوں نے شیخ نے انگور کھا لیے. پھر کہا بھائی شیخ کو شراب بھی دو، تو کہ شیخ نے کہا بھائی میں شراب نہیں پیوں گا، شراب حرام ہے. کہتا انگور کیوں کھائے؟ کہتا انگور حلال ہے. کہتا بھائی شراب بھی تو انگور سے نکلی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ انگور جو ہے نا یہ حلال ہے اور شراب کیا حرام ہے؟ تو شیخ نے جو ہے وزیر کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیری بیوی ہے اور یہ تیری بیٹی ہے، تو یہ تیری بیٹی تیری بیوی سے ہی نکلی ہے، کیا وجہ ہے تیری بیوی حلال ہے تو بیٹی حرام ہے؟ اس کو اس جواب سے اتنا شوق لگا وہ اڑ گیا. اس نے کہا سب اٹھو یہاں سے، کوئی کھانا نہیں کھائے گا، یہاں سے اٹھ جاؤ یہاں پر. اس کو غصہ آ گیا، اس کی توہین ہوگی سب کے سامنے نا. تو اب یہ دیکھیں بھائی کس طرح وہ جو ہے جواب ملنے کے اوپر ایک تو غصہ بھی ہو رہے ہیں، دوسرا ایک سوال کے بعد دوسرا سوال کرتے ہوئے جاتے ہیں بھائی. یعنی ماننا نہیں ہے، بس ان کو شفل کرتے رہنا ہے بھائی. تیسرا ہمارے پاس ہے بھائی جسے ہم کہتے ہیں اسٹرا مین فیلیسی. اسٹرا مین فیلیسی بھی یہی عجیب ہے کہ مد مقابل کے نظریات کو خود بیان کرنا اور پھر اس کا رد کرنا. جی بھائی یہ ایک عجیب بات ہے. مثلا بھائی اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام نے کس شے کے بارے میں کیا نظریہ بیان کیا ہے، اس کے ذمہ دار علماء ہوں گے، وہ بتائیں گے. اب اگر کوئی بندہ آ جائے وہ کہے کہ بھائی اسلام تو یہ کہتا ہے، تو بھائی اسلام کیا کہتا ہے وہ آپ نہیں بتائیں گے، وہ ہم بتائیں گے. عیسائی کا مذہب کیا ہے، تو عیسائی مذہب کی کتابوں سے اخذ کیا جائے گا. ان کا مذہب وہ خود بیان کریں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، حضرت جبریل کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنی مرضی سے عیسائی مذہب بنائیں پھر اس کا رد کریں. یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ جس بندے کا جو نظریہ ہے وہ خود اپنے بارے میں تفصیل بیان کرے گا. اب یہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اعتراضات جب کریں گے نا تو وہ کہیں گے کہ اسلام کا نظریہ بھی خود بیان کریں گے، پھر خود اس کے اوپر اعتراض کریں گے، پھر خود ہی خوش ہوں گے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر دیا بھائی. چلیں جی اس کی مثال ہم بیان کرتے ہیں اس طرح کہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ مسلمان عورتیں جو ہیں دنیا میں بھی بیچاری جو ہے پریشان ہیں، جنت میں بھی چلی جائیں گی تو بھی انہیں کیا ہوگا بھائی مقابلے بازی ہوگی، پریشانی ہوگی. ادھر تو حوریں بھی ہوں گی تو دوسری بیویاں بھی ہوں گی، تو ادھر جو نہ دنیا میں سکون ہے نہ آخرت میں سکون ہے، اسے یا جو مسلمان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے. اب یہ جو جنت کا جو کانسیپٹ ہے یہ انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا. ہماری شریعت کیا کہتی ہے بھائی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، کہ جنت کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا، کینہ بغض وغیرہ چیزیں موجود ہوں گی نہیں. یہاں تک کہ حدیثیں موجود ہیں کہ کسی کا درجہ بلند بھی ہے اور کسی کا چھوٹا بھی ہے، پھر بھی کسی کو یہ تمنا نہیں ہوگی کہ بھائی مجھے بڑا درجہ مل جائے. تو وہاں تو کسی قسم کی کوئی برائی موجود نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ بھائی جنت میں مقابلے بازی ہوگی تو یہ ہمارے اسلام کا مقدمہ انہوں نے خود بیان کیا ہے، پھر خود ہی اس کا رد کر رہے ہیں جس کا جو ہمارے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے بھائی. اسی طرح کہتے ہیں بھائی کنیز اور گرل فرینڈ جو ہے وہ دونوں ایک ہی شے ہوتی ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لیکن اس میں بھی فرق ہے. اب اسلام نے کنیز کا کیا کانسیپٹ بیان کیا ہے اس کو آپ تھوڑی بیان کریں گے، اس کو اپنی مرضی سے آپ نے گرل فرینڈ کے اوپر قیاس کر لیا. گرل فرینڈ تو آپ کے نزدیک کیا ٹیشو پیپر ہے اور کیا ہے. اگر کنیز کے اگر حمل ٹھہر گیا تو وہ ام ولد ہوتی ہے، اس کو بیچنا منع ہوتا ہے، اس کو جو ہبہ کرنا منع ہوتا ہے، اس کے سارے تفصیلی احکام ہیں. تو اسلام جو بیان کر دے گا وہ ہم بیان کریں گے، آپ اپنی مرضی سے نہیں بیان کر سکتے بھی. پھر اس کے بعد چوتھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹریول آبجیکشن. یہ بھی بڑی بیماری ہے جس کو کہتے ہیں بھائی اعتراض برائے اعتراض. یعنی یہاں پر بھی مد مقابل جس طرح پہلے تھا نا کہ ایک بات سے دوسری بات کی طرف جا رہا ہے، ماننا اسے نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوگا کہ ایک ہی بات پہ رہے گا لیکن سوال در سوال اعتراض پر اعتراض کرتا رہے گا، ماننا اس کو نہیں ہے. جیسا کہ قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی علیہ 19 کہ 19 جو ہے وہ جہنم کے دربان ہوں گے، اس وقت جو ہے ابو جہل آ گیا، اس نے بہت سارے سوالات کر دیے. کہتے ہیں 19 ہی کیوں ہیں، 1900 کیوں نہیں ہے، ایک کیوں نہیں ہے، ایک بھی کیوں ہے. یعنی اگر اس کو بولے 19 ہے تو مسئلہ، 1900 ہے تو مسئلہ، ایک ہو تو مسئلہ ہے، ایک بھی نہ ہو تو بھی مسئلہ. یعنی اس کو بس سوال ہی کرنا ہے، اس کو ماننا نہیں ہے، اعتراض برائے اعتراض ہی کرنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ٹریول آبجیکشن کہتے ہیں بھائی. یہ بھی ان کا ایک طریقہ ہے. مثلا ہم بتاتے ہیں بھائی کائنات کیا ہے، بڑی وسیع ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے سیارے ہیں، پھر ایک سولر سسٹم، پھر دوسرا سولر سسٹم. تو سامنے سے اعتراض کرتے ہیں بھائی جب صرف دنیا کے اندر ہی کیا ہے لوگ رہتے ہیں تو پھر اتنے سارے جو کائنات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ایسا سوال ہے کہ اس کو اگر ہم صرف دنیا ہی ہوتی نا تو پھر یہ سامنے سے کیا اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا وسیع قدرت والا ہے، اتنی چھوٹی دنیا کیوں بنے، اور بھی بناتا ہے. یعنی اگر کم ہے تو بھی مسئلہ، بڑی ہے تو بھی مسئلہ. اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں، انہوں نے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اتنا کمزور کیوں بنایا، سردی لگتی ہے تو اسے مسئلہ، گرمی لگتی ہے تو اسے مسئلہ، کھانے کا مسئلہ، یہ مسئلہ. تو اب کیا ہے کہ جب انسان کو مضبوط بنانا چاہیے تھا، اگر انسان کو لوہے کا بنا دیا جاتا یہ تو پھر بھی اعتراض کرتے ہیں بھائی یہ لوہے کا کیوں بنایا ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے ہمیں، اس کو اٹھانا بھاری ہو جاتا ہے بھائی. تو ان کو تو صرف کیا ہے بھائی سوال پر سوال ہی کرنا ہے، ماننا نہیں ہے ان کو. تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے ترک کر دیا جاتا ہے. اسی کے بارے میں ہے کہ بھائی اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. پانچواں ہے بھائی ہاف ٹروتھ فیلیسی. جی بھائی یہ بھی ایک عام فام بات ہے کہ آدھا سچ بیان کرنا. جی میں ہم جو ہے اس کی دین کی مثال دیتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو پوری آیت ہے، پوری بیان کرنی چاہیے، آدھی نہیں بیان کرنی چاہیے. اب یہاں پر ان کے اکثر مغالطے اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کی جب بھی وہ تشریح بیان کریں گے تو آدھا سچ بیان کریں گے. مثلا ابھی پیچھے مسئلہ آیا ہے فیمنزم کے اندر، وہ کہتے ہیں بھائی اسلام نے کیا بھائی عورت کو جو ہے سنگل حصہ دیا، مرد کو ڈبل حصہ دیا، یہ عورت کے ساتھ کیا ہو گئی بھائی زیادتی ہو گئی ہے. تو اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں بھائی ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں مرد عورت برابر ہے، یہ رشتوں کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں بھائی باپ بیٹا بھی ہے تو وہ کیا ہے بیٹا مرد اور مرد ہے، شوہر بیوی بھی ہے تو وہ مرد اور عورت ہے، ماں بیٹی بھی ہے تو وہ کیا ہے عورت اور عورت ہے. تو وہ اس کا فرق نہیں کرتے کہ رشتہ کیا ہے. تو جب جیسا وہ سوچیں گے اس کے مطابق ہی ہم جواب دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں بھائی اسلام نے کیا ہے مرد کا حصہ کیا ہے ڈبل رکھا، عورت کا حصہ سنگل رکھا، تو یہ آپ نے آدھا سچ بیان کیا ہے. اسلام میں ایسا بھی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا حصہ برابر بھی ہے، اور ایسا بھی ہے کہ مرد کا حصہ کم ہے، عورت کا حصہ زیادہ بھی ہے. جیسے کہ اخیافی بھائی بہن ہوتے ہیں ادھر مرد اور عورت دونوں کا حصہ برابر ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت مر جائے، اس کے جو ورثاء کے اندر شوہر ہے اور ایک بیٹی ہے، تو پوری جائیداد کا 25% جو ہے وہ شوہر کو ملے گا اور 75% ایک بیٹی کو پورا مل جائے گا. اب یہاں پہ کیا ہے بھائی عورت کا حصہ زیادہ ہے، مرد کا حصہ کم ہے، میں ان کے حساب سے بیان کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے اس کو آدھا سچ بیان کیا آپ نے. یہ تو سچ بیان کیا کہ مرد کا حصہ ڈبل ہے، عورت کا سنگل ہے، لیکن ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے. کہیں دونوں برابر بھی ہیں، کہیں جو ہے مرد کا حصہ کم بھی ہے، عورت کا حصہ زیادہ بھی ہے بھائی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اب آگے آتے ہیں. اسی طرح اب یہ جس طرح کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ یہ جو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں مردوں کو بڑا درجہ دے دیا، عورتوں کو چھوٹا درجہ دے دیا. ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام میں ہم نے کہا تھا کہ بھی پیچھے چیز ہوتی ہے، انہوں نے کہا تھا ایکویلٹی، اسے کہتے ہیں بھائی مساوات. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے مساوات کا بھی مذہب ہے اور ایکویٹی یعنی عدالت کا بھی مذہب ہے. یعنی اس میں عدل بھی ہے اور مساوات بھی ہے. ہر جگہ مساوات درست نہیں ہو سکتی، کبھی کبھی کسی کو درجہ زیادہ بھی دینا پڑتا ہے، کسی کو کم بھی دینا پڑتا ہے. اسی وجہ سے مسلمان مرد اور عورت درجے میں بسا اوقات برابر بھی ہوتے ہیں. مثلا مسلمانوں پہ مرد پہ نماز فرض ہے تو عورت پہ بھی نماز فرض ہے، مرد پہ علم حاصل کرنا فرض ہے تو عورت پہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. اس میں مساوات ہے. لیکن جب سیاست کی بات آ رہی ہے، امامت کی بات آ رہی ہے تو مرد کو بڑا درجہ دیا، لیکن جب رتبے کی بات آتی ہے تو ماں کو بڑا درجہ دے دیا. تو ایسا بھی ہے کبھی عورت کو بڑا درجہ ہے، کبھی مرد کو بڑا درجہ ہے. یہ بھی کیا ہے آدھا سچ ہے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے ابھی. اب 6 نمبر پہ آتے ہیں جسے کہتے ہیں بھائی فیلیسی آف انکریڈلٹی. جی بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر میری سمجھ سے بالاتر ہے تو یہ غلط ہے. یہ بھی ایک مغالطہ ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شے غلط ہی ہو بھائی. مثلا کہ سود حرام ہے، جو شریعت نے سود حرام کیا تو قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہے کہ کفار نے یہ سوال کیا کہ بھئی سود بھی ایک طرح کی کیا ہے تجارت ہے، باقی تجارت بھی اسی طرح کی ہے، اس میں بھی منافع ہوتا ہے، اس میں بھی منافع ہوتا ہے.
تو ان دونوں میں کیا فرق ہے بھائی؟ انما البیع مثل الربا. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہم فرق سمجھتے نہیں ہیں بھئی، تو لہٰذا اس کا انکار کر دیا. لیکن اللہ پاک نے کہا کہ بھئی سود جو ہے حرام ہے، باقی جو ہے تجارت حلال ہے. اسی طرح دیکھیں بھئی دیت کا مسئلہ جو ہے طاہر القادری صاحب کو اگر سمجھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے وہ غلط ہے، اور اپنی مرضی سے کیا کریں گے، وہ شریعت کو تبدیل کر دیں گے بھئی. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کی دیت جو ہے وہ پوری رکھی ہے، عورت کی دیت آدھی رکھی ہے، تو اب اس کو سمجھیں نا بھئی. جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ علماء کے پاس سمجھیں، لیکن اپنے آپ کو تو عقل کل سمجھتے ہیں، کسی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی. اب آپ خود دیکھیں بھئی دیت ہے کیا. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے عورتوں کو احتجاج نہیں، مردوں کو احتجاج کرنا چاہیے. کیونکہ دیت کا مسئلہ کیا ہے کہ دیت کو کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو اس کے ورثاء کو مال دیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں دیت. اب دیت جو ہے تقریباً اگر اندازہ لگائیں تو 10-12 کروڑ بنتی ہے. تو اگر ایک پوری دیت کتنی بنے گی؟ 10 کروڑ بالفرض. اور آدھی دیت کتنی بنے گی؟ 5 کروڑ. اب سمجھے نا بھئی کہ اگر ایک عورت مر گئی تو اس کی دیت آدھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے شوہر کو 5 کروڑ ملیں گے. اور اگر مرد مر گیا تو اس کی دیت پوری ہے، تو اس کے پورے 10 کروڑ کسے ملیں گے؟ اس کی بیوی کو ملیں گے. تو یہاں کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہاں تو مردوں کو احتجاج کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارے حقوق سلب کر لیے، لیکن مردوں کو احتجاج نہیں کر رہے ہیں یہاں پر، اور نہ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں جو اللہ رسول نے حکم بیان کیا سر تسلیم خم ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں بھئی. تو یہ کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ غلط ہے، اسلام کے حکام کو ہم تبدیل کر دیں، یہ کون سا اصول ہے بھئی؟ جی بھئی 7ویں نمبر پہ آتے ہیں بھئی. اسے کہتے ہیں بھئی افیکٹو فیلیسی. یعنی میرا جو خیال ہے وہ درست ہے. یعنی مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. پہلے تو تھا نا کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو غلط ہے. اب یہاں پہ جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جس کو ہم کہیں گے یہ 127 کا گروہ انڈیا ہے. ٹھیک ہے بھئی، انڈیا والے بھی یہی کہتے تھے بھئی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جوہر ہے تو ہم کہیں گے جوہر ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے عرض ہے تو ہم کہیں گے عرض ہے. یہ بھی کہتے ہیں مجھے میرا جو خیال ہے وہ ٹھیک ہے. اس کی آپ مثال جیسے کل ہم نے دی تھی ٹرانسجنڈر والی. ایک بندہ جو پیدائشی مرد ہے، مطلب میرا یہ خیال ہے کہ میں عورت ہوں تو وہ عورت ہے، تو اس لیے اب وہ عورتوں والے کپڑے پہنے وہ میک اپ شروع کر دیں، اور اس کے لیے انہوں نے حقوق بنا دیے. اور جو اس کو تسلیم نہ کرے اس کے اوپر پابندی کر دی کہ بھئی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، یہ بیچارے جو ہے مظلوم ہیں، ان کو جو ہے آپ حق نہیں دے رہے. اسی طرح اس کے اندر ایک جینڈر فلوئڈ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے ایک مہینہ ایسا لگتا ہے کہ میں مرد ہوں، ایک مہینے ایسا لگتا ہے کہ میں عورت ہوں. تو جس مہینے وہ مرد لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مردوں والے انداز اختیار کرے گا، جس میں عورت لگتا ہے عورتوں والے انداز اختیار کرے گا. یہی ہے میرا جو خیال ہے وہ ٹھیک ہے بھئی، یہ اصول نہیں ہے. کل بھی ہم نے بتایا تھا بھئی اگر کوئی بندہ جو 30-35 سال کا ہے وہ یہ کہے میرا خیال ہے میں 20 سال کا ہوں، تو کوئی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا اور کہے گا بھئی آپ جو ہے اپنا علاج کروائیں. ادھر بھی اسی طرح ہی ہے بھئی. 8ویں نمبر پر کہتے ہیں اسے فالس ڈیلیما. اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی کسی چیز میں احتمالات کثیر ہیں، یعنی آپشنز تھے بہت سارے، لیکن مختصر بیان کیے گئے. یہ ہدایت الحکمت کے ہر دوسرے صفحے پر یہی آ رہا ہوتا ہے کہ احتمالات کثیر ہوتے ہیں لیکن 2 بیان کریں. مثلا میں کہوں کہ بھئی آپ اس جگہ ابھی آج جو ہے اس سیمینار میں آ گئے تو آپ یا تو جو ہے وہ پیدل آئے ہوں گے یا جو بائک میں آئے ہوں گے. میں نے 2 ہی آپشن بیان کیے. حالانکہ کوئی کار میں بھی آ سکتا ہے، کوئی سائیکل میں بھی آ سکتا ہے، بہت سارے آپشن ہیں موجود، لیکن صرف 2 ہی آپشن بیان کیے اور سامنے والے کو مغالطے میں ڈالا کہ بھئی 2 ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ یہ ایک کیا تھا فالس ڈیلیما سے کہتا ہے کہ احتمالات کثیر ہیں لیکن آپ نے صرف کتنے بیان کیے؟ 1 یا 2 بیان کیے، باقی بیان ہی نہیں کیے بھئی. اس کی مثال دیکھیں اس طرح ہے کہ عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں بھئی کہ عورت جو ہے پردہ چھوڑ دے بھئی. دلیل کیا ہے بھئی؟ کیونکہ بھئی سورج جو ہے وہ وٹامن ڈی پھینکتا ہے، اور عورت جب پردہ کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ وٹامن ڈی حاصل نہیں کر سکتی. زیادہ وٹامن ڈی جب حاصل نہیں کر سکتی تو پھر اس کے دانت کیا ہو جاتے ہیں؟ کمزور ہو جاتے ہیں. اس لیے عورتوں میں کیا ہوتا ہے، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. اب وٹامن ڈی کی کمی کا صرف ایک ہی حل ہے کہ پردہ نہ کرو.
ہے بھائی اتنی جدید سائنس ترقی کر چکی ہے، آپ کے پاس وٹامن D3 کے کیپسول آتے ہیں، اس کے انجیکشن آتے ہیں، الٹرا وائلٹ ریز کا جو ہے مشینیں آتی ہیں، اور صرف یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے گی تو ہی سورج اس کو دھوپ دے گا، گھر کے اندر بیٹھ کے وہ دھوپ حاصل نہیں کر سکتی بھائی. تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ بھائی دھوپ نہیں مل رہی تو اس لیے پردہ اتار دے. تو یہ کیا ہے، آپشن بہت سارے تھے لیکن صرف ایک بیان کیا، کہتے ہیں اس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دو بھائی. اسی طرح نواں کیا ہے، کیٹیگری فیلیسی. اس کو کہتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے بھائی، غیر متعلق سوال کرنا، یعنی دوسرے انداز میں کہیں کہ بھائی غلط سوال کرنا. اب بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ سوال کر تو دیتے ہیں لیکن وہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہوتے. مثلا میں آسان مثال دوں کہ اگر کوئی یہ کہ آپ سے کہے کہ بھئی آپ ایک ایسا تکون بناؤ کہ جو بیک وقت تکون بھی ہو اور وہ دائرہ بھی ہو، یعنی وہ ٹرائنگل بھی ہو اور سرکل بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے بھئی؟ ہم کہیں گے بھئی آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹرائنگل ہوگا تو سرکل نہیں ہوگا، اگر سرکل ہوگا تو ٹرائنگل نہیں ہوگا. تو جس طرح یہ سوال غلط ہے، اسی طرح یہ لوگ بہت سارے ایسے سوالات کرتے ہیں جو سوال ہی ٹھیک نہیں ہوتے. مثلا اب یہ سوال کرنا بھائی کہ ہر شے کا خالق کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، پھر اللہ کا خالق کون ہے؟ تو ہم وہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سوال جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا بڑا مشکل سوال کر دیا، یہ آپ کا سوال ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہر شے کا کوئی خالق ہے، بلکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کا کوئی خالق ہوتا ہے. یہ ہے ہمارا دعویٰ. یہ تمام ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے لِكُلِّ مُحْدَثٍ مُحْدَثٌ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے. تو جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے لیے تو خالق کا سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن خالق تو خود خالق ہی ہے، وہ تو مخلوق ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے لیے خالق کا سوال کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی. تو یہاں پر آپ نے کیا ہے، سوال غلط کیا. اس طرح جیسے اس کی عرفی مثال لے لیں، کوئی یہ کہے کہ مجھے میری بلی نے کیا کی کہ بھئی وہ سنائی، غزل سنائی، ہم کہیں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کوئی آپ سے سوال پوچھے بھئی انڈا کون سے درخت میں اگتا ہے، ہم کہیں یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جو ہے ٹرائنگل بھی بناؤ اور سرکل بھی بناؤ، یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے ابھی. چلیں اس کے بعد ہے سیلف ڈیفیٹنگ فیلیسی. یہ وہی چیز ہے جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ متضاد آرا رکھنا. یعنی ایک جگہ آپ نے الگ اصول بنایا ہے، اسی اصول کو کیا ہے دوسری جگہ آپ تسلیم نہیں کرتے، یعنی آپ کی اپنی رائے کے اندر کیا آ جاتا ہے، تضاد آ جاتا ہے. جیسے بھئی کل ہم نے بیان کیا تھا کہ انہوں یہ کہتے ہیں بھئی دو مرد ہو یا دو عورتیں ہوں باہمی، یا دو مرد ہوں یا دو عورتیں ہوں، یا ایک مرد ایک عورت ہو، باہمی رضامندی سے جو کرنا چاہے وہ ٹھیک ہے. ان کو باہمی رضامندی سے جو ہے جو کریں، یعنی کہ ان کے نزدیک جو ہے زنا بالجبر تو جبر ہے، زنا ہے، لیکن زنا بالرضا جو زنا نہیں ہوتا. تو یہ جو انہوں نے اصول بنایا کہ باہمی رضامندی سے جو بھی کرنا چاہے کر لے، یہ اصول خود ان کے بہت ساری جگہ جو ہے تضادات کا شکار ہو جاتا ہے. مثلا اگر دو بندے مل کر باہمی رضامندی سے نشہ کر لیں تو کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. دو بندے مل کر باہمی رضامندی سے رشوت خوری کر لیں، کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جب باہمی رضامندی سے یہ کرنا ٹھیک ہے تو یہ کرنا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ یوں کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، بہت سارے تضادات کا شکار ہوتے ہیں. یہ 11واں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بھئی سیلف ڈیفیٹنگ فیلیسی، سوری جس کو کہتے ہیں ٹرمینالوجی فیلیسی. یعنی اصطلاحی مغالطہ. کہ بھئی اصطلاحات کا مغالطہ جو ہے بہت زیادہ ہے. اب ہمارے پاس تو قرآن حدیث ہے، اس کی جو ہے ساری چیزیں مضبوط اور مستند طور پر موجود ہیں. اب جتنے بھی اہل مغرب ہیں ان کے بعد ہر تھوڑے دیر بعد کوئی نیا فلسفی آ جاتا ہے، وہ اپنا کوئی نیا فلسفہ جھاڑتا ہے
پھر اس کے بعد جا کے جو ہے وہ اس کو اپنے اصول قوانین بنا لیتے ہیں، پھر تھوڑے دیر بعد اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی ادھر جو ہے تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی ایک اہم شے ہے کہ جس کو ہم بنیاد بنا سکتے ہیں تو وہ صرف کیا ہے، یونائٹڈ نیشن جو ان سب کا کیا ہے سربراہ، اب وہ جو تعریفات بناتا ہے اسی کو صرف حوالہ دے سکتے ہیں، ورنہ ہر جگہ کیا ہوتے ہیں کہ الگ الگ لوگ آ جاتے ہیں، الگ الگ اپنی اصطلاح بنا لیتے ہیں۔ اب اصطلاحی مغالطہ میں کیا ہوتا ہے کہ اصطلاح کچھ اور ہوتی ہے لیکن ہمارے سامنے کچھ اور بیان کی جاتی ہے جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دینے کے لیے۔ جیسے کہ ابھی ٹرانسجنڈر ایکٹ بنایا گیا، اب ٹرانسجنڈر جو ہے اس کی اصطلاح یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ لکھی ہوئی کہ ایک مرد پیدائشی مرد ہے، لیکن وہ ذہن میں سوچتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو وہ بغیر جنس تبدیل کیے بھی کیا ہو سکتا ہے، وہ ٹرانسجنڈر ہے، ایسا رہ سکتا ہے کہ وہ عورتوں والے کپڑے پہنے، میک اپ کرے وغیرہ۔ لیکن جب ہمارے ملک کے اندر 2018 کے اندر ٹرانسجنڈر ایکٹ بنایا گیا تو اس کے اندر جان بوجھ کر جو ہے خنثی کو بھی شامل کیا گیا اور ایسے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا جو ہے جنس جو ہے تبدیل کرواتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کا تعلق ٹرانسجنڈر سے نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے، ایک نئی اصطلاح تھی، اس لیے جو ہے ہمارے لوگوں کو مغالطہ دے دیا اور کہا کہ ہم تو خنثی کے حقوق بیان کریں، لیکن در حقیقت کس کے بیان کیے جا رہے تھے، یہ ٹرانسجنڈر کے بیان کیے جا رہے تھے۔ اسی طرح اصطلاحی مغالطے کے اندر ایک آتا ہے مغالطہ، اس کو ہم کہتے ہیں بھئی خالق اور مؤلف، اس کے تعریف میں مغالطہ ہوتا ہے۔ خالق معنی ہوتا ہے کریٹر اور مؤلف معنی ہوتا ہے اسمبلر۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے عدم سے وجود دیا ہے، بغیر مادے کے اور بغیر نمونے کے اس کی تخلیق کی ہے۔ باقی دنیا میں جتنی بھی تخلیق کی جو ہم کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بھی ایجادات ہو گئیں، تو در حقیقت یہ تخلیق نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے، تالیف ہوتی ہے۔ یہ ہم جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں اسی کو کیا کرتے ہیں، آپس میں جوڑ دیتے ہیں بھی۔ اب یہ اعتراض جو ہے میرے سامنے کسی بندے نے کیا تھا، مسلمان تھا، سنی صحیح العقیدہ گھرانے کا جو ہے بچہ تھا، داڑھی والا تھا، دیندار تھا، وہ یہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی قرآن میں تو کیا لکھا ہوا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے اونٹ کو کیسا جو ہے عجیب مخلوق بنایا۔ تو ادھر اس نے میرے سامنے سوال کیا، بھئی یہ جب اونٹ کو خالق بنانے سے اللہ تعالیٰ کیا خالق ہو جائے گا، خدا تسلیم کر لیا جائے گا، تو ہم نے تو اونٹ سے بھی زیادہ اچھی سواریاں بنا لی، گاڑیاں بنا لی، ٹرینیں بنا لی، جہاز بنا لی، پھر ہم کو بھی خدا مان لو، ہم کو بھی خالق مان لو۔ یہ ہمارے مسلمان سنی صحیح العقیدہ کے بچے ہیں جو اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے بھئی، یہ خالق اور مؤلف کے درمیان وہ فرق نہیں سمجھتا، اس نے اصطلاحی کی غلط سمجھی ہے۔ خالق کا معنی کیا ہے کہ بغیر مادے بغیر نمونے کے پیدا کرنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اونٹ کو اس طرح پیدا کیا، اور ہم جو بھی شے پیدا کر رہے ہیں وہ سب کیا ہے، اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اسی کو آپس میں کیا کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح اس کی دنیاوی مثال دیتے ہیں بھئی، ایڈیسن جو ہے یہ بڑا مشہور سائنسدان ہے، اس نے 100 سے زیادہ ایجادات کی ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص اس کے پاس آیا، اس سے کہا کہ تو بڑا عظیم سائنسدان ہے، تو نے اتنی ایجادات کی ہیں، تیرے یہ کمالات ہیں وہ کمالات ہیں۔ اب اتنی ساری تعریفیں کی تو ایڈیسن جو ہے اس کے چہرے پہ ایک بھی خوشی کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ تو نے کہا عجیب آدمی ہو، اتنی میں تعریفیں کراؤں، کچھ تو مسکراؤ، کچھ تو خوشی کرو۔ کہتا ہے میں خوش کس بات کا ہوں؟ اس نے ایڈیسن نے جواب دیا، میں خوشی کس بات کی، کیونکہ تم مجھے سمجھ رہے ہو میں نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں، حالانکہ میں نے یہ چیزیں ایجاد نہیں کی، میں نے تو جو موجود چیزیں تھیں ان کو صرف جوڑا ہے۔ اور مجھے حیرانی اس کے اوپر ہے کہ میرے دماغ میں ایسے خیالات کیسے آ جاتے ہیں کہ اس کو ایسے جوڑوں گا تو یہ چلنا شروع ہو جائے گی، ایسے جوڑوں گا تو یہ جلنا شروع ہو جائے گی۔ تو مجھے اس پہ حیران ہے کہ یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں۔ یعنی وہ بھی اس بات کو پریشان ہوتے تھے کہ ہم کو خالق، وہ جانتے تھے کہ ہم خالق نہیں ہیں، اور ہمارے اندر کیسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم چیزوں کو کیا ہے، چیزیں سمجھ رہے ہیں، اس کو جوڑنے کی صلاحیت پیدا کی ہے ہمارے اندر۔ پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر چارج، الزامی جواب۔ جسے ہم مناظرے کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں بھی، مجادلہ کرتے ہیں، جدل کرنا۔ اب جدل کے اندر جو ہے محققانہ بات نہیں ہوتی، بس سامنے والے کو کیا ہوتا ہے بھائی، چپ کرانا مقصود ہوتا ہے بھائی۔ جیسے کہ ہمارے جو قاضی ابو باقلانی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس گئے اور اس کے دربار کے اندر بہت سارے پادری اور جو راہب موجود تھے، تو اس نے جو ہے بادشاہ کے آداب، انہوں نے بادشاہ کے آداب بجائے لائے۔ وہ بڑے ماہر تھے قاضی ابو باقلانی جو ہے جدل کے اندر۔ تو انہوں نے بادشاہ کو کہا بھائی آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی پادری اور راہب تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی آپ لوگ ٹھیک ہیں، آپ کے بیوی بچے ٹھیک ہیں؟
اب جو ہے وہ سارے جو ہے راہب جو ہیں وہ انہوں نے بادشاہ کو شکایت کی کہ یہ مسلمان جو ہے نا جانتا ہے کہ ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ہم شادیاں نہیں کرتے، ہماری بیویاں نہیں ہوتی، ہمارے بچے نہیں ہوتے، اس نے جان بوجھ کر کیا ہے ہماری توہین کی ہے، اس نے سوال کیا جان بوجھ کر کہ تمہارے بیوی بچے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم جو ہے سفیر بن کے آئے ہو، تم جو ہمارے جو ہے راہبوں کی توہین کر رہے ہو کہ بھائی یہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ گندے کام نہیں کرتے، ان کی بیوی نہیں ہے، ان کے بچے نہیں ہیں۔ تو قاضی وہ باقی لانے کا اچھا واقعی نہیں ہے، اتنے پاکیزہ ہیں، ان کے بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، ہاں اتنے پاکیزہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا مذہب بھی عجیب ہے کہ تمہارے راہب تو اتنے پاکیزہ ہے کہ ان کے نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے، لیکن جو ہے تمہارا خدا کیسا پاکیزہ ہے کہ اس کی بیوی بھی ہے تو بیٹا بھی ہے۔ تو بادشاہ بڑا حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح کیا الزامی جواب دے دیا بھائی۔ تو یہ کہ الزامی جواب کیا ہوتے ہیں، یہ بڑے مؤثر ہوتے ہیں۔ آج ہم جب اتنے سارے ہم نے نظریات بیان کیے، مغربی نظریات، کہ ان کے سیاستی نظریہ غلط ہے، ان کا معاشرتی نظریہ غلط ہے، ان کا خاندانی نظریہ غلط ہے، جب ہم یہ ساری تقریریں کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی اتنی ہماری دشمنی کرتے ہو تو ہماری ایجادات کیوں استعمال کرتے ہو، یہ مائک کیوں استعمال کر رہے ہو، یہ جو تم فیس بک کیوں استعمال کرو، یہ کیمرہ کیوں استعمال کرو، تو ہم نے ایجاد کیا تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ تو اس کا بھی الزامی جواب یہی دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ کفار کیا ہیں، یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر۔ تو جانور جو بھی ہوتا ہے اس کے گوشت استعمال کیا جاتا ہے، اس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے گوبر کو کھاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جانور کو کبھی بھی اپنا پیشوا اور سربراہ نہیں مانا جاتا۔ اس لیے تم بھی جانور ہو، تمہاری چیزیں تو ہم استعمال کر لیں گے لیکن تمہیں کبھی بھی اپنا پیشوا اور سربراہ تسلیم نہیں کریں گے بھی۔ اب آخری جو ہے بیان کرتے ہیں بھائی، جس کو کہتے ہیں کہ دلیل الخلف کہتے ہیں، انگلش میں سے کہتے ہیں بھائی بیڈ رزلٹ، دلیل الخلف بھی کہتے ہیں، دلیل الخلف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی مد مقابل کے نظریات کو وقتی طور پر تسلیم کرنا، اور پھر ثابت کرنا کہ اس کے نتائج غلط ہیں۔ یعنی یہاں پر ہم کیا کریں گے بھائی، سامنے والے کو یہ کہیں گے کہ بھائی تمہاری بات چلو ہم پھر وقتی طور پر مان لیتے ہیں، لیکن اس کے نتائج غلط آ رہے ہیں، لہٰذا اس کے مسئلہ ہے کہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو منطق کی زبان میں دلیل الخلف کہتے ہیں بھائی۔ اب یہاں پر دیکھیں بھائی، کہتے ہیں بھائی عورت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق نہیں دیا، مردوں کو طلاق کا حق دے دیا۔ اب اس کو ہم دلیل الخلف کے ذریعے اس طرح ہم جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی چلو فرض کرتے ہیں کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا، بھئی طلاق کا حق دے دیا۔ اب کیا ہوگا بھئی، ایک مرد جو ہے وہ اتنا سارا خرچہ کرے گا، مہر رکھے گا، پھر شادی کرے گا، اور شادی ہونے کے بعد جب عورت کو مہر مل جائے گا پھر عورت شوہر کو کیا بولے گی، تجھے طلاق طلاق طلاق۔ اب تو عورت کے ہاتھ میں حق ہے نا بھئی، مان لیتے ہیں۔ اب اس مرد کا کیا ہوگا، یہاں پر بڑا نقصان ہوگا کہ اس نے اتنی محنت کی، اتنے پیسے دیے اور اتنا جو سونا چڑھایا، لیکن اب اس کو ہو گیا نقصان۔ لہٰذا یہ تو ہو گیا عورت کو طلاق کا حق دینے میں مرد کا نقصان۔ اب عورت کو طلاق کا حق دینے میں عورت کا بھی نقصان ہے۔ کس طرح بھائی، جب مرد کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت جو ہے کسی وقت بھی مجھے طلاق دے سکتی ہے، تو کیا اس کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا وہ اس کو شعور نہیں رکھتا؟ وہ یہ سمجھے ابھی جو ہے مرد اگر بیوی کے اوپر خرچہ کرتا ہے، کیوں خرچہ کرتا ہے؟ اس سے پتہ ہے کہ میری یہ کہیں چھوڑ کے جا نہیں سکتی ہے۔ جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ کسی وقت بھی چلی جائے گی، تو وہ کبھی بھی اس کے اوپر اتنا زیادہ مہر بھی نہیں رکھے گا، نہ اس کے لیے اتنا سونا چڑھاوا کرے گا، نہ اس کے لیے جو ہے وہ پیزا برگر لے کے آئے گا، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا کہ بھائی اس کو کب چلی جائے۔ جیسے کہ کرائے کا گھر اور اپنا گھر ہوتا ہے، اپنے گھر میں انسان خرچہ بھی کرتا ہے، سکون سے رہتا بھی ہے، لیکن کرائے کے گھر میں اس خرچہ کرتے ہوئے 1000 بار سوچے گا۔ تو اسی طرح جب عورت کو اگر طلاق کا حق دے دیا جائے تو اس میں عورت کو بھی نقصان ہے اور مرد کو بھی نقصان ہے۔ تو اب اگر ایک عورت جو ہے اتنے سارے مردوں کا پیسے لوٹ لے گی، پھر اس کے بعد یہی عورتیں کیا ہوتی ہیں، یہ عورت مارچ کے اندر کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں پوسٹر ہوتا ہے کہ ڈائیورسڈ اینڈ ہیپی، میں طلاق یافتہ ہوں، بڑی خوش ہوں کیونکہ اتنے سارے مردوں کا پیسہ میں نے رب کر لیا فری میں۔ تو یہ اب کیا کرتے ہیں، خاندانی نظام تباہ کرنا ہے، اس میں عورتوں کو طلاق کا حق دینا بھی۔ تو یہ دلیل الخلف ہوگی کہ بھئی ان کی بات تسلیم کر لی، اس کے نتائج غلط آ گئے، لہٰذا مان لو کہ بھئی اسلام نے جو مرد کو طلاق کا حق دیا یہ بالکل ٹھیک دیا ہے بھئی۔ جی بھئی، یہ ہے میری مختصر سی جو ہم نے جواب دینے کے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ بس آخر میں جو ہے میں چند گزارش کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مفتی صاحب جو ہے وہ اپنے ملفوظات ارشاد فرمائیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بھئی۔
یہ ساری چیزیں ہم نے اجمالی طور پر سمجھ تو لی. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں دینی ماحول سے وابستہ ہونا ہوگا. اگر آپ نے مدرسہ، مسجد، علماء ان سے آپ نے ربط جوڑے رکھا ہے تو انشاءاللہ عز و جل صحبت و مؤثرہ کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. یہ آپ کو صحیح غلط کا امتیاز دیں گے اور یہ جو ہے آپ کو صحیح راہ کی طرف گامزن کریں گے انشاءاللہ عز و جل. دوسری چیز کیا ہے جو میں علماء کو کہنا چاہوں گا کہ بھئی علم الکلام، کہ اب علم الکلام کے اندر جو ہے بہت سارے ٹاپک ہیں جو ہمارے جو کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اب علم الکلام کے اندر جو ہے جدید ٹاپک کو بھی لانا پڑے گا ہمیں. مثلا دیکھیں بھئی علم الکلام تو اصل وجہ کس لیے کیا تھا بھئی عقائد خراب نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے اعمال کی چند چیزیں بھی شامل کیوں کی گئی، جیسے مسئلہ الخفین کا مسئلہ بھی علم کلام کی کتابوں میں آ جاتا ہے. حالانکہ یہ تو عملیات کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو شامل کیوں کیا گیا. اسی طرح خلافت کا مسئلہ شامل کیا گیا کیونکہ دور کے اعتبار سے یہ مسائل آئے، لوگوں کے ذہن خراب ہوئے، وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ بھئی اس کا حل کیا ہے، تو پھر انہوں نے علم کلام کی کتابوں میں سے شامل کیا، اس کو دلائل سے مبرہن کیا. اب ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جس طرح یہ جدید جو نظریات ہیں، سیکولرزم، یعنی اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، یہ پورا ایک جدید ایک نیا فلسفہ ہے اسلام کی، پوری وسیع چیز ہے. اسلام میں جہاد کیا ہے، ایک الگ سسٹم ہے. اسلام میں غلامی کیا ہے، ایک بڑی وسیع چیپٹر ہے. تو جو مذہب جو ہے نا قیامت تک رہنے والا ہوتا ہے وہ دو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت وسعت رکھتا ہے بھائی. سارے مذہب کی کتابیں بھی ملا لیں تو اسلام کی فقہی کتابوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اتنی وسعت رکھتی ہے ہماری شریعت. تو یہاں پر اب ہمیں علم کلام کے اندر جدید ٹاپک کو بھی لانا پڑے گا اور جدید انداز کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر پرانے چلے جائیں نا ہمارے علم کلام کی باتوں پر، وہ مشکل ہیں. جب آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ تو بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. جیسے ابھی یہ ہم نے سوال کیا کہ خدا کا خالق، اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے، تو میں نے بڑے چھوٹے چھوٹے بچکانہ مثال کے ذریعے سمجھایا، آپ کو سمجھ میں آ گیا. لیکن امام غزالی اور امام رازی علیہ الرحمٰ نے یہاں پہ جو استدلال لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی کہ موجودات تین ہیں بھئی، واجب، جوہر اور عرض. تو جوہر جو اور عرض ہے اس کی ماہیت اور وجود الگ شے ہے، یعنی وجود ماہیت اس کی الگ شے ہے، وجود اس کا الگ شے ہے. یعنی وجود اس کے عوارضات میں سے ہے، اور جو چیز عوارضات میں سے ہوتی ہے اس کے لیے علت کا سوال ہوتا ہے کہ اس کو وجود کس نے دیا. لیکن واجب کا وجود اور ماہیت ایک ہی شے ہے، وہاں پہ علت کا سوال نہیں ہو سکتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا. اب اتنی دقیق بات جو ہے ان کو کہاں سمجھ میں آئے گی، یہ تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ان کی عقل بالکل معوف ہے. جب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں تو کیا یہ اتنی آسان چیزیں کیا نہیں سمجھ سکتے. آپ ایک سال میں بڑی بات بتا رہا ہوں، ایک سال جو منتہی جو ہے علماء ہیں وہ ایک سال بھی محنت کریں گے تو ان کے سارے جو ہے حربوں کو سمجھ جائیں گے اور کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے لوگ کیا ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کو مشکل باتیں نہیں، آسان باتوں سے یہ سمجھ جاتے ہیں. ان کی عقل بہت مختصر سی ہے. تو ہم جب بڑی کتابیں پڑھا سکتے ہیں، قاضی حمداللہ پڑھا رہے ہیں، ہم جو ہے معتقد پڑھا سکتے ہیں، تو یہ ان کے علم یہ جو مسائل یہ تو کوئی مسئلہ ہی ہے ہی نہیں، بہت سطحی باتیں ہیں. میں پہلے بتایا تھا کہ یہ بدیہیات کا انکار کرتے ہیں اور پرانے فلاسفہ نظریات کا انکار کیا کرتے تھے. تو بدیہی کو سمجھانا آسان کام ہوتا ہے، نظری کو جو ہے اس کو حل کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ میری علماء سے گزارش ہے کہ اب آپ کو بھی اس میدان کے اندر آنا پڑے گا. ہمارے جو ہے ممبروں سے بھی یہ باتیں آنی چاہیے اور مدرسوں کے اندر بھی یہ نئے ٹاپکس آنے چاہیے. اگر ہم نے ابھی اس فکر پر کام نہیں کیا تو یہ وبا جو ہے جس طرح بہت سارے ممالک کو لپیٹ میں لے چکی ہے، تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ پاورفل ہے، تو کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. انشاءاللہ نہیں پہنچائے گی، اور ہر بندہ جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالے، چاہے جو علمی طور پر، جو مالی طور پر یا جانی طور پر جو وہ کرنا سکتا ہے کرتے بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے جو فوت شدہ لوگوں ان کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی امین.